بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. سبحان اللہ. رمضان ہمارا ایمان میں. السلام علیکم اور خوش آمدید. اپنے تمام دیکھنے والوں کو ہم کہتے ہیں ہمارے اس ٹرانسمیشن کی ایک خاصیت ہے جو مجھے خاصیت لگتی ہے کہ ہم جس طرح ایک نارمل فریز میں کہتے ہیں کہ جی دین اور دنیا کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے، تو ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ اپنی اس ٹرانسمیشن میں ان ٹاپکس کو سامنے لے کر آئیں جو دنیاوی معلوم ہوتے ہیں لیکن دین میں بھی اس کا پورا رول ہے، کیونکہ ہماری زندگی میں ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں، جس راہ کو اختیار کر رہے ہیں، جس طرح بات کر رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، جس طرح زندگی کے معاملات طے کر رہے ہیں، جو ہمارا رویہ ہے ہمارے ارد گرد والوں سے، وہ تمام چیزیں ہمیں ہمارے مذہب میں سکھائی گئی ہیں، بتائی گئی ہیں. اس کا سلیقہ، اس کا طریقہ یا اس کے قوانین کیا ہیں. ہمارے پاس پچھلے کئی دنوں سے، کئی سالوں سے، کچھ سالوں سے ویسے ایک نئی چیز انٹروڈیوس ہوئی ہے اور وہ ہے سوشل میڈیا. سوشل میڈیا کے آنے سے بہت سی بہتری ہوئی، لوگ بہت کنیکٹڈ ہو گئے، دوریاں کم ہو گئیں، لیکن جو قریب تھے وہ دور ہو گئے. یہ ایک علیحدہ بحث ہے. مگر آج جو ہم سوشل میڈیا کو فوکس کر رہے ہیں اس میں خصوصی طور پر ہمارے جو نارمز ہم نے بنا لیے ہیں، ہم نے اپنے آپ کو
کہیں کہیں بدتمیز کر دیا ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ ہم کانفیڈنٹ ہو گئے ہیں، کہیں کہیں ہم حد سے تجاوز کر جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ جی فریڈم آف ایکسپریشن ہے. ہم بہت سے لوگوں کو جانے انجانے ایویں میں فضول میں بدنام کر دیتے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں کہ شاید یہ تو تقاضا تھا، یہی شاید ہمیں کرنے کی ضرورت تھی، اور یہ شاید جن لوگوں کو ہم بدنام کر رہے ہیں یہ ڈیزرو یہی کرتے ہیں. تو آج ہم سوشل میڈیا کے ان تمام ایسپیکٹس کو ڈسکس کریں گے، کیونکہ جو کچھ ہم وہاں کر رہے ہیں، جتنا کچھ لکھ رہے ہیں، جن کی تصویریں ڈال رہے ہیں، جن کی ویڈیوز شیئر کر رہے ہیں یا اور کچھ کر رہے ہیں، اس تمام کا تعلق بھی ہماری اخلاقیات سے ہے، ہمارے مذہب سے ہے. اور ہو سکتا ہے کہ ہم نے جانے انجانے اگر سوشل میڈیا، کیونکہ وہ ہماری ایکسیسیبلٹی میں بہت آسانی سے مل جاتا ہے، ایک کلک پہ آپ کی ساری جو تمنا ہوتی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے، اس تمنا پوری کرنے میں اگر ہم نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو شاید آج ہمیں اس بات کا ادراک ہو، شاید آج ہم کچھ اپنے آپ میں تھوڑی سی بہتری کر سکیں. تو اس کلیکٹیو بہتری کو ہم آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ شہری موجود ہیں ہمیشہ کی طرح. السلام علیکم، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام، بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں. جی. اور آپ نے تو کیونکہ میڈیا کا حصہ ہونے والے تو میرے خیال میں ہر ایک نے کچھ نہ کچھ ضرور فیس کیا ہوتا ہے. بالکل بے شک ہے نا، کچھ فیس بھی کیا ہوتا ہے، یا دوسروں کے لیے جو آپ کے سیم جانرا کے لوگ ہیں ان کے لیے بھی کچھ لکھا ہوتا ہے تو آپ کو برا لگ رہا ہوتا ہے. بالکل. سوشل میڈیا سے جہاں پہ آپ نے سٹارٹنگ میں کہا کہ بہت سے فوائد ہوئے ہیں، وہاں اب بہت زیادہ نقصانات ہو رہے ہیں اور لوگ جانے انجانے میں بہت بڑا گناہ بھی کر رہے ہیں، جس کو آج ڈسکس کریں گے. مثال کے ساتھ ڈسکس کریں گے کہ لوگ سوشل میڈیا کے ذریعے کتنا گناہ کر رہے ہیں، کتنا گناہ کر رہے ہیں. کہیں کہیں ان کو مالی فائدہ ہے، کہیں کہیں مورل سیٹسفیکشن ہے کہ جی مجھے. کچھ جگہ نصرت ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں. اس کی آج میں مثال دوں گا جس پہ مفتی صاحب ہمیں بتائیں گے کہ یہ صحیح ہے غلط. اور میں یہ بات شیورٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ انہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ روز کتنا گناہ کر رہے ہیں. اچھا، یہ بات آپ نے بہت اچھی کی. اور ساتھ میں ان اپنے تمام جاننے والوں کو جو میرے پرسنل دوست بھی ہیں یا پروفیشنلی جانتے ہیں یا ویسے بھی ویورز، مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے شہری جب میں دیکھتی ہوں کہ وہ خواتین جو گھریلو خواتین ہیں یا کسی شعبے سے بھی وابستہ ہیں، بچوں والے ہیں، جب کسی دوسری خاتون کے بارے میں کوئی چیز وائرل ہو رہی ہوتی ہے نا تو وہ اپنے پیج پہ بھی شیئر کرتی ہیں. اور مجھے یہ شیئرنگ کی سمجھ نہیں آتی کہ اگر کوئی بدنام ہو ہی رہا ہے، کوئی چیز وائرل ہو گئی ہے سو کالڈ، تو کیا ضروری ہے کہ آپ بھی اپنا حصہ اس میں ڈالیں اور اسے اپنے پیج پہ لگائیں؟ اور سب سے بڑی بات یہ کہ زیادہ تر جو چیزیں وائرل ہوتی ہیں وہ ایک تو غلط ہوتی ہیں، اینگل کچھ ہوتا ہے، کچھ اور رنگ دے دیا جاتا ہے. اور ہمارے ہاں لوگوں کو شاید بڑے معذرت کے ساتھ مزہ آتا ہے. بالکل مزہ آتا ہے تکلیف میں انجوائے کرنا، اور اس وقت کو نہیں سوچتے کہ جب یہی تکلیف ان کے گھر میں ہو جائے. بالکل. اس کو ہم آگے بڑھائیں گے. آپ بھی اس پہ ضرور کامنٹ کیجئے گا. مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری رہنمائی کے لیے. آج ٹاپک مجھے بہت انٹرسٹنگ لگ رہا ہے. مفتی صاحب، اس پہ آپ نے میرے خیال میں یہ پہلی دفعہ کوئی ایسی ڈسکشن ہو رہی ہوگی، اب تک میں نے سنی نہیں ہے. اور مفتی خان کی اس میں کیا رائے ہے وہ بھی میں نے کبھی نہیں سنی. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. مفتی محسن الزمان ہمارے ساتھ موجود ہیں اور مفتی صاحب سے بات چیت شروع کریں گے. لیکن ہمارے نعت خواہ اس وقت ہمارے ساتھ ہیں جامی رضا صاحب. آپ شروعات کیجئے اور ہمیں نعت سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ سوینا نظر تیرے دل بہار پھرتے گئے، تیرے دل بہار پھرتے گئے. اور جو تیرے در سے یار پھرتے
جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے گئے اور ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جگہ ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جگہ پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں اور اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاج دار پھرتے ہیں مانگتے تاج دار پھرتے ہیں وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں سبحان اللہ، بہت خوب. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہمارا ایک سیشن یہ ہوتا ہے اور اس کے بعد ہم کچن کی طرف جاتے ہیں، اور آج ہمارے کچن میں مفتی صاحب اور شہری تھوڑی سی تبدیلی ہے. ہم مجھے اچھا بھی لگتا ہے کہ ہم نے اس فورم کو اوپن رکھا ہے کہ ہم نئے ٹیلنٹ کو موقع دیتے ہیں. اور آج کا جو ہمارا نیا ٹیلنٹ ہے، ہمارے ساتھ شیف سوہا موجود ہوں گی جو کہ میڈیا سائنسز پڑھ رہی ہیں، اور ساتھ میں وہ ان کو شوق ہے کوکنگ کرنے کا، مختلف چینلز پہ کوکنگ کرتی رہی ہیں. آج ہمارے لیے کیا بنا رہی ہیں، آئیے کچن میں چلتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں. بالکل ماشاءاللہ. السلام علیکم سوہا، کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. اتنی تابیداری کے ساتھ میں یہاں پہ کھڑی ہوئی تھی جب میں وہاں سے دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ اچھا اب میں بناؤں گی. اوکے. دوسرے کچن میں آ کے کچھ فیلنگ ہوتی ہے اس سے اٹیچمنٹ کی، مطلب تھوڑا ٹائم لگتا ہے؟ نہیں، عادت تو اپنے کچن کی ہوتی ہے، گھر والے کچن کی، لیکن یہاں پہ بھی اچھا انوائرمنٹ ہے. انشاءاللہ سیٹ ہونے کی کوشش کروں گی یہاں پہ بھی. ایسا تو نہیں ہوگا کہ آپ کے گھر کا کچن نہیں ہے تو آپ کچھ ایسا پکا دیں کہ ہم لوگ نہ کھا پائیں؟ نہیں، آج میں بہت ایزی اور کوئک ریسیپیز بنا رہی ہوں. ایک تو چکن شاشلیک ود پلین بوائلڈ رائس، اور ایک بہت ہی مزیدار چاکلیٹ اسموودی بنا رہی ہوں. چاکلیٹ اسموودی بنا رہی ہیں. اوکے. چاکلیٹ اسموودی کا تو ہم آپ سے بعد میں پوچھ لیں گے. شاشلیک کس طرح سے بنائیں گی؟ جلدی سے اس کی کوئک ریسیپی ہم سے شیئر کیجیے. شاشلیک کے لیے میں پہلے پین میں بٹر اور آئل دونوں ایڈ کروں گی. اس کے اندر میں انین ڈالوں گی، اس کو تھوڑا سا سوتے ہونے کے بعد پھر چکن، بون لیس چکن لی ہے ہم نے،
وہ میں ایڈ کروں گی. پھر اس کے بعد سارے اسپائسیز جائیں گے ہمارے. اس کے اسپائسیز میں ہمارے پاس ریڈ چلی پاؤڈر ہے, چائنیز سالٹ ہے, پلین سالٹ ہے, جنجر گارلک پاؤڈر ہے, کیچپ ہے, اور چلی ساس ہے, اور سویا ساس اینڈ ونیگر. اچھا, یہ ایک ایک کر کے آپ اس میں شامل کریں گے. ایڈ کروں گی, اور پھر اینڈ میں جب ریڈی ہونے والا ہوگا اس کے اندر پھر میں ویجیٹیبلز میں نے کٹ کر کے رکھی ہوئی ہیں آلریڈی. جی, پھر یہ میں اینڈ میں ایڈ کروں گی, جس میں ہری پیاز ہے, گاجر ہے اور شملہ مرچ ہے. یہ اینڈ میں ایڈ کروں گی تاکہ یہ کرسپی رہیں. ٹھیک ہے. یہ سارے ساسز اگر ایک ساتھ ڈال دیں گے تو کیا ہوگا؟ نہیں, وہ پھر چکن کے اندر فلیور اتنا اچھا نہیں آتا, ایک ایک اسپائس جائے گا تو اس کا فلیور. کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے. اچھا, کوئی خاص اسپائس ہے جو پہلے جانے کی ضرورت ہے یا بعد میں جانے کی ضرورت ہے؟ سالٹ میں سب سے اینڈ میں ایڈ کرتی ہوں, اس کا فلیور اچھا آتا ہے, ورنہ پھر آپ کی چکن جو ہے نا تھوڑی سخت رہ جاتی ہے. ہاں, ٹینڈر نہیں ہو پاتی. جی, ٹینڈر نہیں ہو پاتی, اس لیے میں سب سے اینڈ میں سالٹ ایڈ کرتی ہوں. وہ کہتے ہیں نا, پتہ نہیں, یہ میں نے پہلے بھی سنا ہے کہ جی نمک اگر آپ پہلے ڈال دیں تو گوشت گلتا نہیں ہے صحیح سے. ویسے ہمارے ہاں تو پہلے ہی گل جاتا ہے نا. نہیں, وہ اتنا ٹینڈر نہیں ہو پاتا اگر پہلے ڈال دیں تو. اوکے, تو چلیں آپ یہ بنائیے, اور اس کے بعد جو اسمودی آپ بنانی ہے اس کی ریسیپی ہم آپ سے بعد میں پوچھیں گے اور آپ کو کھا کے بتائیں گے کہ آپ نے کیسا بنایا. اوکے, آل دا بیسٹ ٹو یو. تھینک یو. بالکل, اور یہ ہماری نئی شیف ہیں اور اب دیکھتے ہیں کیسے بناتے ہیں. لیکن اب وقت ہوا ہے قوالی کا, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں منظور حسین وارسی, شامیر علی, سمیر علی, صابری قوال گروپ. ان سے قوالی سنتے ہیں. شکل کھاتا ہے اس کو وہ شکل دیتا ہے, موتی کھاتا ہے جو منہ موتی سے بھر دیتا ہے, موتی کھاتا ہے جو منہ موتی سے بھر دیتا ہے, وہ جو دیتا ہے تو دینے پہ ڈھیر دیتا ہے, وہ جو دیتا ہے تو دینے پہ ڈھیر دیتا ہے, اور لیتا ہے تو چمڑی ادھیر لیتا ہے, اور لیتا ہے تو چمڑی ادھیر لیتا ہے. کوئی نسا کسی نسا
بعد کچھ حرم و دہر پہ موجود نہیں. کون سی جائے جہاں جلوہ معبود نہیں, کون سی جائے جہاں جلوہ معبود نہیں. کون سا دیر ہے جس میں دل مقصود نہیں, جس میں دل مقصود نہیں. کون سی شکل ہے جس شکل میں موجود نہیں. میرے اللہ تیرے رنگ مکے میں مدینے میں تو ہے, مکے میں مدینے میں تو ہے, مسجدوں کے کبینے میں تو ہے, اللہ میں میرے من میں تو ہے, ہر پریم کے بندھن میں تو ہے, دریا میں سفینے میں تو ہے, موتی میں نگینے میں تو ہے, عالم کے نظاروں میں تو ہے, رنگین بہاروں میں ہر کعبے میں کلیسا میں مندر میں مساجد میں گردار میں گرجا میں اور دیر میں گنگا میں اخلاق کی چوٹی پر سردار کی روٹی پر دنیا کی کسوٹی پر اور جھاڑ کے حالے میں جمشید کے پیالے میں دنیا کی آبادی میں دیتے ہوئے پانی میں میراؤں میں خاروں میں مست بہاروں میں لیلا کی محبت میں مجنوں کی وفاؤں میں حیات کے جذبے میں شیری کی اداؤں میں کلمے میں اذانوں میں کلمے میں اذانوں میں تو ہے یاد کے باروں میں تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ ماشاءاللہ. بہت خوب, بہت خوب. اور ایک سما باندھ دیتے ہیں ماشاءاللہ, اور اتنی ایک پیاری وہ ہوتی ہے کہ انسان اپنی اس میں چلے جاتا ہے. اور کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ہم تعریف کرنا بھول جاتے ہیں. یہ مجھے بالکل تھا خیال کہ پچھلی دفعہ بھی ہم نہیں کر پائے تھے, تو وہ ہم آپ کی قوالی سن کے ہم کہیں اور چلے جاتے ہیں, تو ہمارا اس وجہ سے وہ نہیں کر پاتے. ہاں, اور جتنے مطلب وہ کلام یا وہ جملے جو آپ کو اپنے رب سے قریب کرتے ہوں یا مذہب سے قریب کرتے ہوں یا کچھ سوچنے پہ مجبور کرتے ہوں, اللہ تعالیٰ انہیں قبول فرمائے. اچھا, سوشل میڈیا پہ میں چاہتی ہوں آپ شروعات کیجئے, لیکن ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہتی ہوں. مفتی صاحب, پچھلے دنوں آپ نے بھی کہا تھا کہ جیسا گمان کرو گے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ویسا پاؤ گے, اور ابھی انہوں نے شکر کی بات کی, تو شکر خورے کو اللہ شکر دیتا ہے, یہ ہم نے بڑوں سے سنا ہے. تو یہ بات صحیح بات یہ ہے کہ یہ پورا ایک واقعہ ہے فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے, کہ آپ بچپن میں نا چینی بہت پسند کرتے تھے. تو آپ کی جو والدہ محترمہ تھی نا, تو آپ نے فرمایا کہ بھائی تم نماز پڑھو, تمہیں اللہ شکر عطا کر دے گا. تو آپ جب نماز پڑھتے تھے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے آج جسے ہم کہتے ہیں بھائی تم نیکی کرو, ہم تمہیں چاکلیٹ دے دیں گے, اس طرح بچپن کا ایک دور ہوتا ہے. تو اللہ کتنا ماں کی تربیت کا ایک حصہ دکھا رہے ہیں کہ اللہ کے دین پر جو ماں عمل کر رہی ہے تو اس کا تربیت کا ایک حصہ یہ ہے. تو پھر آپ نماز پڑھتے تو ماں پہلے ہی چینی کی ایک کٹوری میں چینی رکھ دیا کرتی تھی, تو جب آپ پڑھتے تو آپ کو شکر مل جایا کرتی تھی. تو ایک واقعہ ایسا ہے کہ ایک مرتبہ ماں کہیں اور تھی اور نماز کا وقت ہو گیا, تو اب وہ نماز پڑھنے لگے, تو ماں نے کہا مولا آج تو میں حاضر نہیں, اب چینی دینے والا بھی تو ہے اور اس کو کھلانے والا بھی تو ہے. تو جب آئی تو آج ماں سے عرض کی کہ ماں آج کی چینی تو بہت زیادہ میٹھی تھی جو تو روز بناتی ہے, تو اس لیے آپ کا نام گنج شکر پڑا گیا. تو اس لیے کہ چینی بھی دینے والی ذات اللہ کی اور کھلانے والی ذات بھی اللہ کی. سبحان اللہ. اور یہ بات مطلب صحیح ہے نا, یہ اسی طرح سے ہی آتا ہے کہ جیسا گمان اللہ سے کرو گے ویسا پاؤ گے. بالکل ایسے ہی بات ہے کہ جب اللہ سے جس طرح کا آپ گمان کریں گے, مطلب آپ نے بندے نے کیا گمان کیا, اللہ مجھے چینی دے گا, تو اللہ نے چینی دے دی. اور بندہ کا دعا کرتا ہے یا اللہ مجھے تو اچھا گھر دے گا, تو اللہ تعالیٰ اچھا گھر بھی عطا فرماتا ہے. یعنی جو گمان آپ کا ہو اللہ ویسے ہی عطا فرماتا ہے, اس حدیث کے مطابق. بالکل صحیح. اور ہم اپنے سوشل میڈیا کے سبجیکٹ کو آگے بڑھائیں گے, لیکن ایک بریک آ گیا ہے. تو بریک کے بعد جب ہم واپس آتے ہیں, شہری آپ شروعات کیجئے گا, کیونکہ آپ نے ایک ٹیزر دیا تھا اور میں اس کا ویٹ کر رہی ہوں کہ ایگزامپلس کے ساتھ آپ نے کیا بات کرنی ہے. تو ہم وہ بات ان کی سنیں گے اور مفتی صاحب اس پہ کیا کہتے ہیں. آپ کا کوئی سوال ہے, آپ کیا کہتے ہیں, یو کین کال ان آفٹر دس بریک. رمضان ہمارا ایمان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. شہری ہمارے ساتھ ہیں, مفتی محسن الزمان ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور اب ہمیں جوائن کیا ہے اروہا خان نے, جن کو آپ مختلف سیریلز میں, ڈرامے میں دیکھتے رہے ہیں اور آگے بھی انشاءاللہ دیکھتے رہیں گے. السلام علیکم, کیسی ہیں؟
میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں, تھینک یو سو آپ مچ. بڑی اچھی ٹرانسمیشن کر رہی ہیں اور اچھا, تھینک مجھے یو. اچھا لگا کہ میں آج آئی آپ کی ٹرانسمیشن. بہت شکریہ, ہمیں بہت اچھا لگا. یقین کریں یہاں سے لے کر اوپر تک سب کو بہت اچھا لگا. پینل تک سب کو بڑی خوشی ہے کہ آج آپ آئی ہیں. ماشاءاللہ بہت اچھا آپ پروگرام کر رہی ہیں اور ماشاءاللہ اسی طرح کرتی رہیں. بس آپ لوگوں کی دعائیں چاہیے اور ساتھ چاہیے. اور اروہا, جو آج کا ہمارا سبجیکٹ ہے سوشل میڈیا کے حوالے سے, obviously ہر کوئی کہیں نہ کہیں اس سے متاثر ہوتا ہے, لیکن میڈیا کے لوگ مجھے لگتا ہے کہ کچھ زیادہ ہی متاثر ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ لائم لائٹ کا حصہ ہوتے ہیں, اور ذرا سی یہاں آپ نے کچھ اور نیت تھی, کچھ اور سوچا اور آپ کے بارے میں ہو کچھ اور گیا. تو آج ہم نے اس پہ پورا ایک ٹاپک رکھا ہے, مفتی صاحب اس میں ہماری رہنمائی کریں گے. شہری کہہ رہے تھے کہ انہوں نے کچھ باتیں کرنی ہیں, کچھ بتانا بھی ہے, ایگزامپلس بھی کوٹ کرنی ہے. تو شہری آپ سے شروع کرتے ہیں, پھر اس کے بعد اروہا آپ بھی اس میں کامنٹ کیجیے گا ضرور. بالکل, جیسے میں نے کہا تھا شروعات میں کہ میں ایگزامپل کے ساتھ دوں گا. اچھا, پہلے ایک سوال چھوٹا سا مفتی صاحب آپ سے کروں گا کہ مفتی صاحب ہمارے جو دیکھنے والے ناظرین ہیں ان کو بتائیں کہ بہتان لگانے کا گناہ کیا ہے. بالکل گناہ بتا دیں پہلے سے. یہ تو شہری سوشل میڈیا کے علاوہ بھی ہے. بالکل, بہتان لگانے کا گناہ بتا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رسول فرماتے ہیں پہلے تو غیبت, اس کے بعد رسول فرماتے ہیں غیبت جو ہے جو بندہ کرتا ہے وہ اپنے مسلمان بھائی کا گوشت کھاتا ہے, جو مسلمان ہو. اب اس کا مردہ گوشت کھانا, ایک تو گوشت کھانا, پھر بھائی کا مردہ گوشت کھانا. غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے بہتان. یعنی غیبت اسے کہتے ہیں ایک بندے میں عیب ہو اور وہ اس کے سامنے نہیں پیچھے بیان ہو رہا ہو تو اسے اس بات کو برا لگ جائے. بہتان وہ لفظ ہے یا وہ عمل ہے کہ بندے میں عیب نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ اس کے لیے ایسے الفاظات یا ایسے عیب بیان کریں جو اس کی ذات میں نہیں ہے. تو مفسرین فرماتے ہیں کہ شرک اصغر ہے, یعنی کہ ریاکاری بھی ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ کی اس طرح مردہ جو میں نے بیان کیا نا کہ مردہ گوشت کھانے کے مترادف. اسی طریقے سے وہ شخص جو بہتان باندھتا ہے, گناہ کرتا ہے, تو گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے, گناہ صغیرہ نہیں کرتا, گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے. ٹھیک ہے, اب ہمارے ناظرین اس وقت سن چکے ہیں کہ یہ گناہ کبیرہ ہے. سوشل میڈیا پہ ایک چیز ہے, چاہے کوئی بھی ابھی ایکسپیریمنٹ کر لے, کسی بھی شخص کی تصویر لگائیں جس کو آپ نہیں جانتے, ٹھیک ہے, نیچے لکھیں کہ اس نے کسی بچی کے ساتھ کچھ حرکت کر دی, یہ ایک چور ہے, اس نے نعوذ باللہ کچھ بھی کیا, جی اس کو کوئی نہیں جانتا ہوگا. میں چیلنج کرتا ہوں کہ صبح تک اس کو لائک اور کامنٹس آ جائیں گے. جو آپ لائک کر رہے ہیں اس کی بات کو, وہ بہتان لگانا ہے. میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ صحیح فرما رہے. تو ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم پورے دن میں کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں. تبھی میں نے بہت ہی مائنیوٹ آپ نے اسے نوٹس کر کے بتایا ہے. بڑی اچھی بات ہے کہ واقعی ایک کلک کرنا, ایک لائک کرنا is not a big deal. آپ کبھی بھی کر دیتے ہیں. مثال کے طور پہ کسی کی پکچر ایڈٹ کر دیں, کسی بھی بڑے نام کی کوئی مذہبی اسکالر ہے, ان کی پکچر کے ساتھ ایک پکچر کی تصویر لگا دی, یا ان کی بہن ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے اور لگا دی کہ جی یہ فلانے آدمی اور یہ خود اتنی اسلامی باتیں کرتے ہیں. صبح تک میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ کامنٹس پہ کامنٹس, اور ان کا نہ وہ شخص کو جانتے ہوں گے سوائے یہ جانتے ہیں بندہ ٹی وی پہ آتا ہے. تو میں لوگوں کو صرف اتنا اویئر کرنا چاہ رہا ہوں, تبھی میں نے مفتی صاحب سے کہا کہ آپ جانے انجانے میں کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں, آپ کو اس میں لذت کیا مل رہی ہے. ایک لائک آپ کر دیتے ہیں, ایک آپ کامنٹ کر رہے ہیں جسٹ فار فن, اور جسٹ فار فن آپ اللہ کے نزدیک اتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں. لیکن لوگوں کو نہیں معلوم یہ بات. ہاں, یہ بالکل نہیں معلوم. یہ اس وجہ سے میں نے شروعات میں کہا تھا, ہم سے بھی ہو گیا, میں نے شروعات میں یہ بات کری تھی کہ میں لوگوں کو ایک مثال کے ساتھ دوں گا, اور یہ مثالیں موجود ہیں. ہمارے ساتھ ہما کی کال ہے, پھر مفتی صاحب آپ اس پہ اور بیان فرمائیے گا. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہما, کیسی ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں الحمدللہ. میں نے کال کی ہے. جی, میں کہنا چاہتی ہوں کہ سوشل میڈیا جو آپ ٹاپک ہے بہت اچھا ٹاپک ہے. آج کل سوشل میڈیا ہماری لائف میں بہت اچھا رول پلے کر رہا ہے. بالکل. اس سے پہلے جب لوگ تھے تو ان کو کوئی اویئرنیس نہیں ہوتی تھی. آج کے دور میں بچوں کو بھی بہت زیادہ اویئرنیس وہ اس وجہ سے چاہیے کہ سوشل میڈیا سے وہ اٹیک. ہاں جی, اور میری فرسٹ ٹائم کال ملی آپ شو میں ڈیلی آپ کو شو دیکھتے ہوتے ہیں. آپ سے بہت شکریہ لینا چاہتے ہوں, پلیز مجھے گفٹ دیں آپ. اچھا, میں آپ کو آپ گفٹ سے کال کی ہے. اس معاملے میں شہری آپ کو جواب گفٹ انشاءاللہ تعالی ہم آخری رمضان میں ایک وہ کریں گے, سب کے نام لکھ کے, اور پھر جس کے لیے بھی نکلے گا اس کو ہم ایک ٹیشو پیپر کا ڈبہ دیں گے. وہ ہمارے پاس پڑے ہیں, ہم دے دیں گے. ہم دعائیں ضرور آپ کو دے رہے ہیں. تھینک یو سو مچ ہما, آپ نے کال کیا, اور آپ سب ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں. ہماری اس وقت کی ٹرانسمیشن میں ایسا کوئی اہتمام ہم نے ویورز کے لیے نہیں رکھا ہوا, ہمارے لیے کہ کوشش کریں گے. ویورز کے لیے باتیں ہیں, اگر آپ اس کو تعلیم کو سیکھنا چاہتے ہیں, میں کوئی بہت بڑا عالم دین نہیں ہوں, میں تو بہت گناہگار بندہ ہوں. ہم تو خود دونوں یہاں پہ سیکھ رہے ہیں, لیکن اگر آپ کچھ سیکھ سکتے ہیں تو یہ بھی ایک گفٹ ہی ہے اگر سیکھنا چاہیں تو. جی جی. دوسری جو بات میں کہہ رہا تھا کہ ایک تو میں نے بتا دیا کہ لوگ اتنا بڑا گناہ کرتے ہیں. دوسرا, نصرت جو بلیک میلرز ہیں, کیونکہ میرا اس پہ بڑا ہوم ورک رہا ہے,
بلیک میلرز کی آماج گاہ ہے سوشل میڈیا. کس نام سے بلیک میل کرتے ہیں کہ ہم تمہاری تصویریں نیٹ پہ ڈال دیں گے, ہم تمہاری ویڈیو نیٹ پہ ڈال دیں گے. دیکھیں کوئی چینل تو نہیں چلا رہا, کوئی چینل تو کسی کی ویڈیو بغیر تصدیق کے نہیں چلا رہا. ایسے گھر ہیں کہ جن کی بچیوں کی تصویریں لے کے ان کو ایڈٹ کر کے بلیک میل کیا جاتا ہے. اور وہ جیتتے کیوں ہیں بلیک میلر؟ کیونکہ جب ہم کسی لڑکی کی تصویر ڈالتے ہیں, نارمل سی یہ ہے, ان کی تصویر مجھے مل جائے اور میں نیچے لکھوں میں کیسی لگ رہی ہوں, یہ بہت ہوتا ہے, میں کیسی لگ رہی ہوں, اور نیچے اتنے گندے گندے کمنٹس آئے ہوتے ہیں کہ وہ کامنٹس پڑھ کے میں کہہ رہا ہوں یار یہ کون ہے لوگ, مطلب ہم کیوں کامنٹ کر رہے ہیں؟ یہ بات بھی مجھے کرنی ہے. ایک تو بلیک میلر کی بات جو انہوں نے کی ہے وہ ہم کرتے ہیں, مگر ساتھ میں وہ لوگ جیسے انہوں نے کہا, ایک تو وہ لوگ جو جانتے نہیں ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ ہاں تم نے بڑا اچھا کیا, اس کے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا. اور یہ جو برے یا گندے کامنٹس ہیں جس کو آپ جانتے نہیں, آپ نے شاید ٹیلی ویژن پر دیکھا ہے اور فار نو ریزن آپ اس کے بارے میں کوئی بھی کامنٹ لکھ رہے ہیں, کوئی بھی گالی بک رہے ہیں, کوئی بھی بات اسے کہہ رہے ہیں, اس کو کیا سمجھتے ہیں مفتی صاحب؟ کیا ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا, سب سے پہلے پازیٹیوٹی کو ہٹا کے پہلے نیگیٹیوٹی پہ بات کرتے ہیں, پھر اس کے بعد پھر اس کی پازیٹیوٹی بات کریں گے. سوشل میڈیا ہے کیا؟ دیکھیں, ابھی جو شہری بھائی نے بات کی نا کہ بہتان لگانا یا اس طرح کے معاملات کہ آپ نے دیکھا, یعنی آپ نے کسی کے بارے میں تحقیق نہیں کی, اپنے گمان کے مطابق ایک فیصلہ دے دیا, تو یہ ایک جھوٹ کا بھی ذریعہ ہے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ نے اس جھوٹ پر جو عمل کر لیا نا, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صحابی رسول آئے کہنے لگے یا رسول اللہ کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے. کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ یعنی کنجوسی سے ہم کہتے ہیں. فرمایا ہاں ہو سکتا ہے. فرمایا کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تو حضور نے فرمایا نہیں, مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. اب اس سے کیا مراد ہے کہ مومن کی صفت نہیں ہے کہ وہ جھوٹ بات پر عمل کرے یا جھوٹوں کا ساتھ دے, کیونکہ اللہ نے فرمایا لعنت اللہ علی القاذبین, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ دور ہو جاتا ہے جو جھوٹ پر عمل کرتا ہے, جو جھوٹ بات کہتا ہے یا جھوٹ بات پر عمل کرتا ہے. پھر ابھی یہاں پر جو بات ہوئی نا کہ بہتان کی, میں نے ایک مثال دیا آپ کو کہ بھائی غیبت کرنا مردے بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف, تو یہ تو اس سے بڑا گناہ ہے, تو انسان کیا کر رہا ہوگا, یعنی اس کے گناہ کے اعمال میں کتنا اضافہ ہو رہا ہوگا. اب ایک اور بات جو میں سے سمجھانا چاہتا ہوں کہ سوشل میڈیا, دیکھیں میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ چیز صحیح ہوتی ہے, اس کا استعمال صحیح اور غلط. تو وہ غلط استعمال کرنے والوں کو آپ کہیے نا, کیا کہاں کھڑے ہیں وہ؟ بالکل. اب میں یہی بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ آپ جو عمل کر رہے ہیں کہ ایک مسلمان کسی کے لیے غلط گمانی جو آپ پیدا کر رہے ہیں, کسی کے لیے آپ غلط بات کر رہے ہیں, تو آپ یاد رکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے, جس کی زبان سے باللسانی وہ یدہی دوسرا مسلمان بچا رہے. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ حضور نے فرمایا مسلمان کون ہے؟ مسلمان کی کیٹیگری میں وہ شخص ہو ہی نہیں سکتا جو کسی کو آزاد پہنچا رہا ہے. آپ نے کمنٹ کیا, اس سے تو پوچھیں جس کے بارے میں آپ نے کمنٹ کیا, اس کو پتہ ہی نہیں اس کے دل پہ کیا گزر رہی ہے, اور جس کے بارے میں آپ نے بہتان بانا یا آپ نے جھوٹ بولا, آپ کو پتہ نہیں, لیکن آپ اس کے بارے میں کہنا ہاں یہ ایسا ہی ہے. قلب المومن بیت الرحمن, مومن کا دل اللہ کا گھر ہوتا ہے. وہ شخص ویسا تھا نہیں, لیکن آپ نے ایسی بات کر کے اس کے دل کے اندر جو اللہ رہتا ہے, جو اللہ نے فرمایا کہ اللہ کا گھر ہے, آپ نے دل توڑ دیا. تو آپ کی زبان, یہ بہت بڑا جی آپ کی زبان سے, آپ کے ہاتھ سے کسی مسلمان کا نقصان ہو جانا, تو سوچ لیجیے جب آپ کسی مسلمان کا نقصان کرتے ہیں تو خود دار اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں. اوہ مائی گاڈ, اتنی بڑی چیز ہو سکتی ہے آپ کے ساتھ. میں آپ کو بتائی تھی کہ ابھی کچھ دن پہلے ہی فیس بک پہ میں نے دیکھا کہ کسی نے اسٹیٹس لگایا ہوا کہ عائزہ خان ہماری جو ایکٹرز ہیں ان کی ڈائیورس ہو گئی ہے. تو 2 دن بعد میری ان کے ساتھ ریکارڈنگ تھی. میں نے کہا عائزہ سے, عائزہ مجھے تو بہت افسوس ہوا کہ آپ کی ڈائیورس ہو گئی. تو عائزہ نے مجھے گھوم کے دیکھا نا, کہنے لگی کیا ڈائیورس ہو گئی ہے؟ کہنے لگی پاگل تو نہیں ہو؟ میں نے کہا ہاں یہ دیکھیں, میں نے کھول کے ان کو دکھایا کہ یہ دیکھیں. اچھا اس پہ کامنٹس آئے ہوئے لوگوں کے اچھا ہوا اور یہ ہوا, مطلب سوچتے سمجھتے نہیں ہیں لوگ نا ہمارے. یہ تو بہت بڑی بات ہے. یہ تو اس طرح کی چیزیں نیولی میرڈ لاسٹ آیا ہوا تھا کہ کسی ہوسٹ نے ہمیں ریزائن کر دیا ہے, تو وہ نیچے کامنٹس پہ گالیاں لکھی ہوئی ہیں. بھائی کیوں, مطلب آپ کون ہوتے ہیں کسی کو بولنے والے؟ ایک بات تو یہ ہے نا, پھر میں ایک بات کہوں گا, یہ تو بات رہی کہ ذاتیات, خدا کی قسم کچھ لوگ ایسے ہیں
جو قرآن یعنی حدیثوں کو یعنی موضوعات حدیث کو بیان کرتے ہیں. یعنی یہ حدیث ہے نہیں لیکن وہ حدیث بیان کر دیتے ہیں. اس پوائنٹ پہ آنا ہے. ایک کالر ہے, ان سے بات کرتے پھر اسی پوائنٹ پہ آتے ہیں, کیونکہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور حدیث بھی آ رہی ہیں اور پتہ نہیں کون کون سی پوسٹ آ رہی ہیں, اور کہا جا رہا ہے کہ اس کو آمین کہے بغیر, لائک کرے کہے بغیر آپ جو مومن ہوگا وہ لائک کرے گا, اور ہاں جو مومن ہوگا وہ لائک کرے گا. ذرا اس پہ بھی نظر ثانی کیجئے. ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں, سوری میں نام اسد صاحب. جی جی, میرا نام اسد زیدی ہے. مجھے مفتی صاحب سے سوال پوچھنا تھا. ضرور کیجئے سوال. سوال میرا یہ تھا کہ یہ فجر کی نماز کے بعد روشنی ہونے تک جاگنا ضروری ہے, مطلب واجب ہے یا مستحب ہے؟ اچھا ماشاءاللہ, ٹھیک ہے, آن ایئر ہم اس کا جواب دیتے ہیں. بہت شکریہ آپ نے کال کیا. جی مفتی صاحب, جب تک سفیدی قائم رہتی ہے نا, مثال کے طور پہ فجر کے بعد اور عصر کے بعد سونا جو ہے نا اس کی ممانعت آئی ہے کہ عصر کے بعد نہ سوئیں اور فجر کے بعد نہ سوئیں جب تک کہ سورج یعنی کہ سفیدی زائل نہ ہو جائے, کیونکہ یہ وہ عمل ہے کہ اس دوران جو ہوتا ہے نا اللہ تعالیٰ کی رحمت و برکات ہوتی ہے, تو اس لیے ممانعت فرمائی گئی ہے سورج کے نکلنے تک اور عصر کے بعد اچھا, عصر مغرب کے درمیان سونے سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ رزق میں کمی ہوتی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, فقہا فرماتے ہیں, حدیث میں سے فقہا فرماتے ہیں کہ اس میں رزق میں کمی آتی ہے, تو کوشش کی جائے کہ فجر کے فوراً بعد نہ سو جایا جائے بلکہ کچھ وظائف پڑھ کے کچھ یعنی سفیدی ظاہر ہو جائے اس کے بعد آپ سوئیں. اسی طرح عصر کے بعد بھی آپ نہ سوئیں, کیونکہ علماء فرماتے ہیں اس سے نسیان کی بیماری پیدا ہوتی ہے, یعنی جو بھولنے کی بیماری ہوتی ہے نا, عصر کے بعد سونے سے نسیان کی بیماری پیدا ہوتی ہے. تو اس چیز کا اعتماد کیا جائے. اگر آپ یاد تو میں بات کر سکوں. جی جی, تو میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا کہ بہت سے ایسے لوگ جو موضوعات حدیث بیان کر دیتے ہیں, یعنی کہ جو حدیث ہوتی نہیں ہے. حضور نے فرمایا من قذب متعمدن, جس نے مجھ پر جان کر جھوٹ مانا, یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے لیکن بیان کر رہے ہیں یہ رسول اللہ نے فرمایا. آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ رسول خدا کی, جس نے جان کر قصدن مجھ پر جھوٹ مانا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اب یہ سوچیں آج سوشل میڈیا میں کیا ہو رہا ہے, آپ فلاں حدیث بیان ہو رہی ہے, فلاں اب کس سے بیان ہو رہے ہیں, کس سے بیان ہو رہے ہیں, واقعات بیان ہو رہے ہیں, اور واقعات کو اگر قرآن حدیث کی روشنی میں دیکھا جائے تو ان واقعات کو کوئی سرا بھی نہیں ملتا. میں نے پچھلے دنوں آپ سے ایک واقعہ شیئر کیا تھا, پھر آپ نے بتایا کہ نہیں ایسی کوئی چیز نہیں ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ہو رہی ہیں. اچھا, کالر ہے ہمارے ساتھ مصطفیٰ حیدرآباد سے. شہری ذرا آپ. جی السلام علیکم مصطفیٰ صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے جو موضوع چنا ہے سوشل میڈیا کا, یہ بہت اچھا موضوع ہے اور میرے خیال میں سب سے کرنٹ موضوع ہے. پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ اس معاملے میں اگر ہم سورہ نور کو پڑھ لیں, نور کی پہلی آیت ہے, تو وہ تان کے بارے میں بہت کچھ پتہ لگ جائے گا. ٹھیک ہے, پتہ لگ جائے گا کہ کتنا 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 بڑا کفر گناہ ہے یہ. بالکل, میں نے شرک بتایا. دوسری بات جو میں آپ کرنا چاہوں گا کہ جو آپ کو شاید پتہ نہ ہو, میرا تھوڑا سا اس سے تعلق رہا ہے کہ آج کل یونیورسٹیز میں, اسکولز میں, کالجز میں اس قسم کی میڈیا چیزیں آ گئی ہیں کہ اللہ معاف کرے, اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, کہ دے کین سی دی پکچرز, وہ کمپیوٹر کے پکچرز کو چھوڑے کر لیں. تو ہمیں اس کا جو گناہ ہے وہ تو ہے ہی ہے, لیکن اس کا بہت خیال کرنا پڑے گا. ہم کو اپنی جنریشن کو بتانا پڑے گا کہ جی یہ پلیز اس سے خیال کیجیے. میں آپ سے ابھی کبھی بات کرنا چاہوں تو اس پہ بہت تفصیل سے بات کر سکوں گا. میں پروگرام میں آپ کے آنا بھی چاہوں گا کہ کیا کیا چیزیں لوگ نہیں کر رہے. آپ ادھر لگا کے ڈیوائس آپ 2 میل دور جا سکتے ہیں. جی بالکل ایسا ہے, بالکل بہت ساری اسپائی. کال کیا. اچھا, یہ جنہوں نے بات کری اسپائی کے حوالے سے, اس پر ابھی گورنمنٹ کی طرف سے بڑی سختی ہوئی ہے اسپائی کیمپس کے حوالے سے بھی. انفیکٹ جو ہم لوگوں کو چاہیے ہوتے ہیں اس پہ بھی اب بڑا پرابلم ہو رہا ہے. اور یہ چیز میرے خیال سے ہمارے ینگسٹر کو بہت دفعہ ہم بتا چکے ہیں کہ آپ لوگ یہ جو سوشل میڈیا پہ بلیک میلنگ بڑھ گئی ہے, اس کا ریزن یہی ہے کہ اسپائی ڈیوائسز ہوتی ہیں, یہ لگا دی جاتی ہیں اسکول, کالج, یونیورسٹی میں, اور پھر وہی بات آئے گی جو میں نے سٹارٹ میں کی تھی کہ بلیک میلرز کی آماجگاہ بن چکا ہے. اچھا, بلیک میلرز کے لیے بھی ہم بلیک میلرز کے پوائنٹ سے ہی واپس آئیں گے, کیونکہ ہمارے ساتھ ایک اور ہمارے نعت خواہ موجود ہیں, نعت ہمیں سنیے. لیکن یہ چیز اور اس سے ریلیٹڈ اور جتنی چیزیں ہیں, اور کیونکہ بہتان پہ اتنی بات ہوئی ہے نا, تو مجھے لگتا ہے کہ سوشل میڈیا کے بہتان کے ساتھ ساتھ اگر ہمیں موقع ملا تو ہم ویسے بھی بات کریں گے. اب تو آپ کا کسی کے ساتھ بات کرنا, بیٹھنا یا مسکرانا وہ بھی بہتان ہو گیا ہے, اور اگر ہمیں موقع ملا تو آج ہم اس پہ ضرور بات کر دیں گے. ہمارے ساتھ اس وقت صاحبزادہ قاری محمود صاحب موجود ہیں, آئیے ان کی نعت سنتے ہیں.
عدم سے لا رہی ہے ہستی میں آرزو رسول کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول عدم سے لائی ہے تلاش نقش کف پائے مصطفیٰ کی قسم تلاش نقش کف پائے مصطفیٰ کی قسم چنے ہیں آنکھوں سے ذرات خاک کو رسول چنے ہیں آنکھوں سے ذرات خاک کو رسول شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے کسی میں رنگ علی اور کسی میں وہ رسول کسی میں رنگ علی اور کسی میں وہ رسول الہی حشر میں اس لباس میں اٹھو الہی حشر میں اس لباس میں اٹھو ملی ہوئی ہو میرے تن پہ خاک کو رسول اور مقطع پیش کرتا ہوں عجب تماشا ہو میدان حشر میں بے دم
ہو پیش خدا اور میں روبرو رسول عدم سے لا رمضان ہمارا ویلکم بیک. رمضان ہمارا ایمان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ اروہا موجود ہیں. شہری بڑی اچھی ڈسکشن کر رہے ہیں, ابھی سوشل میڈیا کے حوالے سے بڑے اچھے اچھے سوال اٹھا رہے ہیں. مفتی صاحب ہمیں آگاہی فراہم کر رہے ہیں, اور اب ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر احمد رب نے, جو کہ کنسلٹنٹ ڈرماٹولوجسٹ, کاسمیٹولوجسٹ اینڈ ویٹ لاس ایکسپرٹ ہیں. آپ سب ان سے انہی تمام میٹرز پہ سوال کرتے ہیں. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. لیکن آج ہم سوشل میڈیا کو کیونکہ ٹارگٹ کر رہے ہیں, اور سوشل میڈیا کے حوالے سے سوشل میڈیا پہ بھی بے تحاشا آپ کو میک اپ کے آئٹمز, ڈرماٹولوجی کے یا کاسمیٹولوجی کے حوالے سے نئی نئی دوائیں, یا پھر بال لمبے گھنے, آپ کو مجھ سے زیادہ پتا ہوگا, اور اس میں بڑی ساری فیک چیزیں ہیں. تو میں آپ کا اس میں پوائنٹ لینا چاہوں گی, لیکن اس پوائنٹ سے پہلے ہم آپ سب کو لے کر جا رہے ہیں ملتان, کیونکہ وہاں ہیں ہمارے ناصر ظہیر ہمارے نمائندے, اور شہر شہر رمضان میں ملتان کی صورتحال اس وقت ہم سے شیئر کریں گے. جی بالکل, ملتان میں سحری کے اوقات کے اندر جو ہے وہ گہما گہمی بازاروں کے اندر ہے جو ہے وہ بہت زیادہ نظر آ رہی ہے. شہری جو ہے وہ گھروں سے باہر جو ہے سحری کرنے کے لیے بہت بڑی تعداد کے اندر نکل رہے ہیں. اس وقت جس جگہ پر میں موجود ہوں وہاں پر جو ہے وہ پراٹھے جو ہے وہ بنائے جا رہے ہیں, نہ صرف آلو والے پراٹھے, چکن والے پراٹھے, اور اس کے ساتھ ساتھ دال والے پراٹھے جو ہے وہ شہری بڑے مزے کے ساتھ جو ہے سحری کا لطف جو ہے وہ دوبالا کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ کچھ شہری موجود ہیں جو اس وقت جو ہے سحری کر رہے ہیں, ہم ان سے بات کریں گے کہ ان کا کیا کہنا ہے. جی بتائیے کہ یہاں پر سحری کر رہے ہیں, کیسا لگ رہا ہے دوستوں کے ساتھ سحری کر کے؟ بڑا اچھا لگ رہا ہے. اس وقت رات کے موسم بھی بڑا ٹھیک ہے. عام طور پہ کافی دنوں سے گھر پہ سحری کر رہے تھے, تو آج پہلی دفعہ دوستوں کے ساتھ باہر آئے ہیں. یہاں پہ پراٹھے ہیں, لسی ہے, اور مختلف طرح کی چٹنیاں ہیں. تو ایک ایٹماسفیئر بھی بڑا اچھا ہے, اور کھانا بھی یہاں کا بڑا اچھا ہے. خاص طور پر لسی جو ہے اس کا بڑا پینے کا مزہ آ رہا ہے, اور ماحول بھی بڑا ٹھیک ہے. تو یہ ملتان کا ایک بڑا ایسا پوائنٹ ہے, مطلب یہاں پہ لائٹ قسم کی چیزیں ملتی ہیں. تو پراٹھے ہیں جن کو میں بڑے اچھے طرح سے انجوائے کر رہا ہوں. جی بالکل, آپ بتائیے گا کہ سحری کا لطف کیسے دوبالا کیا آپ نے؟ سر پراٹھے ہیں اچھے ہیں, دوست آتے ہیں, دوستوں کے ساتھ آتے ہیں پراٹھے کھانے کے لیے. آلو والے, آلو انڈے والے کھاتے ہیں, چکن والے بھی ہوتے ہیں, سالن بھی ہوتا ہے, انڈا بھرجی ہوتی ہے, لسی ہوتی ہے, دہی بھی ہوتی ہے, آملیٹ ہوتے ہیں, چنے ہوتے ہیں, انڈا ہاف فرائی ہوتا ہے, انڈا فل فرائی ہوتا ہے. دوستوں کے ساتھ آتے ہیں, ادھر ساری کر کے چلے جاتے ہیں. اور ادھر اچھے لسی بھی ملتی ہے, سارا کچھ ملتا ہے, پراٹھے بھی ہیں, روٹی بھی ہے, سارا کچھ ہے. جی بالکل, شہری جو ہے وہ دوستوں کے ساتھ سحری کر کے جو ہے سحری کا لطف بالا کر رہے ہیں. پراٹھوں کی خوشبو جو ہے وہ اتنی اچھی ہے کہ میرا بھی دل چاہ رہا ہے کہ میں آج سحری جو ہے یہیں پر ہی کروں. جی بالکل, آپ سحری وہیں پر ہی کیجئے. اور مجھے یاد آ گیا کہ بورڈ بیسن پہ بھی یہ والے پراٹھے سب ملتے ہیں, چکن والے, چکن چیز اور یہ سب. تو آج کل وہاں پر بھی رونقیں بحال ہوں گی. ناصر جو ہے آج آپ وہیں سحری کر لیجیے گا. ناصر بالکل, اور مزے کی بات, ہر شہر کا ایک اپنا فلیور آتا ہے, اور یہاں پر جو ہے پراٹھے. لیکن پراٹھے اور بات آئی نصرت تک, جو لڑکے زیادہ تر مرد حضرات ہیں, اب جو چھپ کے آیا وہ اس کا یہ آن ایئر ہو جائے, یہ بڑا خطرناک. نہیں وہ اگر اسے یاد نہ رہے اور آن ایئر ہو جائے, ویسے تو بندہ کافی محتاط ہوتا ہے. محتاط رہے گا, کیونکہ یہ اچانک سے پہنچ جاتے ہیں نا. یہ لیکن اس کا ریزن ہوگا کہ میں تو تمہارے لیے لینے آیا تھا. ہاؤ اسمارٹ, بالکل صحیح. اچھا ڈاکٹر احمد صاحب, آپ مجھے بتائیے کہ جو سوشل میڈیا پہ آپ کی فیلڈ سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں, ہو سکتا ہے اس میں ہماری وہ آگاہی نہ ہو, وہ انفارمیشن نہ ہو جو آپ کے پاس ہو, تو کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ آپ ٹھیک کہتی ہیں. ابھی میں سن رہا تھا یہ بات سوشل میڈیا کے حوالے سے. سوشل میڈیا کو بہت ہی زیادہ مس یوز کیا جا رہا ہے, چاہے وہ ریلیجس پوائنٹ آف ویو یا چاہے اس میں پھر ہیلتھ انڈسٹری بھی. انفارچونیٹلی ہمارے یہاں پہ ایسے پلیئرس ہیں, جو کمپنیز ہیں, لوگ ہیں جو اپنے پروفٹ کے لیے, تھوڑے سے پروفٹ کے لیے لوگوں کی ایون جان سے بھی کھیل جاتے ہیں. بالکل, اس میں آپ اور ذکر کریں ہمارے حوالے سے, تو ہم میری نظر سے اکثر گزرتی ہیں بہت ایسی چیزیں, ریسیپیز جس میں سکن کیئر کی ہوتی ہیں, بہت سی ایسی چیزیں جو کہ ٹھیک نہیں ہوتی. میک اپ کا سامان ہے جس میں لیڈ, ایسبیسٹوز ہوتا ہے, آپ کی ساری چیزیں, مسکارا, لپسٹک وغیرہ, یہ سارے وہ کیمیکلز ہیں جو آپ کے جسم کے اندر داخل ہوتے ہیں اور آپ کو ایون کینسر تک لے کے جاتے ہیں. اب ایک ریسرچ کے مطابق انہوں نے کہا تھا کہ جی ایک عام طور پہ ویسے ہی خواتین
اوور اباؤٹ 200 کیمیکلز ڈفرینٹ فارم میں ٹوائلٹریز یا اس میں یوز کر رہی ہوتی ہیں جو اپنے باڈی پہ, اور مرد تقریباً جو آفٹر شیو اور باقی چیزیں استعمال کرتے ہیں اراؤنڈ 100 کیمیکلز. تو یہ تو ویسے ہی جا رہے ہوتے ہیں, لیکن اگر اس کے ساتھ ڈینجرس ایلیمنٹس شامل ہو جائیں جس میں یہ سب چیزیں ہیں, ویٹ لاس کا اگر آپ دیکھیں تو ویٹ لاس میں بے شمار چیزیں ایسی ہیں جو یہاں شیکس ہیں, ہربل کے نام پہ اسٹیرائڈز دیے جاتے ہیں, کے نام پہ بہت کچھ, اور انفارچونیٹلی لوگ یہ سمجھتے. میں آپ کو ایک بات یہاں ناظرین کو بھی ایک میسج دینا چاہوں گا, اصل میں ہم لوگ بہت معصوم لوگ ہیں یہاں پہ, اور ہم ہر وہ چیز کے ٹریپ میں آ جاتے ہیں جس میں شارٹ کٹس ہو. ہم وی نیڈ شارٹ کٹس, امیڈیٹ گینز. تو اس چکر میں ہم ہر وہ چیز اپنانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں جو بے شک ڈینجرس بھی ہو. ریزلٹس ہمیں چاہیے ہوتے ہیں. تو پلیز خدا را آپ ریزلٹس پہ مت جائیں. میری سب سے بہت گزارش ہے, آپ یہ دیکھیے کہ آپ کیا استعمال کر رہے ہیں. اور وہ اب دیکھیں ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ کسی کے پاس جائیں گے تو آپ کسی عالم کے پاس, مفتی کے پاس جاتے ہیں مسئلہ پوچھنے کے لیے. اگر آپ کسی نیم حکیم کے پاس جاتے ہیں اسی طرح سے علاج کروانے تو وہ آپ کے لیے خطرناک. اچھا, کبھی آپ نے کوئی ایسی چیز وٹنس کی ہو تو کیا آپ نے خود اس پہ آواز اٹھانے کی کوشش کی؟ کیونکہ کرتے تو ہم سب وٹنس ہیں کہیں نہ کہیں, لیکن ہم دیکھ کے شاید ہمیں پراپر پتہ بھی نہیں ہوتا, پھر اتنا وقت بھی نہیں ہوتا, ان چیزوں کو اگنور کر دیتے ہیں, ان کے بارے میں کھل کے بات نہیں کرتے. کیا کبھی آپ نے یہ کیا کہ اسی میں میسج ڈال دیں کہ دس از ناٹ سیف فار ہیلتھ یا کچھ بھی؟ میں تو اپنے لیول پہ میں بتاؤں, میرے پاکستان آنے کی وجہ ایک خاص یہ تھی کہ یہاں پہ جو میتھس لوگوں کے ہیں اور جو یہاں پہ مسکنسیپشنس ہیں اور جو یہاں پہ الز ہیں مختلف قسم کے جن کی ہم بات کرتے ہیں, ان کے خلاف میں ایک طرح سے ایک کمپین کروں جس میں ویٹ لاس بھی شامل ہے, اسکن کیئر بھی شامل ہے, ہیئرس کی بھی. اچھا, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ ایک ساتھ نہیں کر سکتے. آپ نے کہا کہ ایفرٹس کی ہم سب کو ضرورت ہے. انڈیویجولی ہم تو اپنے آپ پہ ایز اے پروفیشنل کرتے ہیں, اگر ویب سائٹس پہ ہماری کوئی چیز ہوتی ہے ہم اس کو دیتے ہیں. اپنی ویب سائٹ پہ میں لوگوں کو اویئرنیس دیتا ہوں ان چیزوں کی. جو لوگ ان پرسن آتے ہیں ہمارے مریض, ان کو ہم بتاتے ہیں جہاں تک بتا سکتے ہیں. آپ کے ٹی وی پروگرامز میں ہم بالکل, اور میں شہری سے یہ معلوم کرنا چاہتی ہوں, ہم نے اسے باقاعدہ اپنے مارننگ شو میں بھی پھر اٹھایا تھا اور ہم نے کافی طویل ڈسکشن کی تھی, بٹ ان کیس اگر وہ کبھی آپ سے مس ہوا ہو, کون سی چیزیں تھی شہری آپ نے تو بڑا ٹارگٹ کیا وہی تھا. بات ہے کہ جیسے کہ بتایا کہ تصدیق ہمارے یہاں نہیں ہوتی ہے, ہمارے یہاں بس دوڑ ہے کہ ہم پیچھے چلے جائیں. جنہوں نے بات کی کاسمیٹک کی, تو کاسمیٹک جو بڑے برانڈز تھے, لیکمی, لوریل, میبلن اور جو برانڈڈ ہیں وہ سارے تیار ہو رہے تھے لیاری میں, اور جس طرح وہ تیار ہو رہے تھے, جس گندگی سے تیار ہو رہے تھے, انفیکٹ بنانے والے کو نہیں پتا میں اس میں کیا کیمیکل ڈال رہا ہوں. اور ہم نے ان کو جو ٹریپ بھی کیا تھا وہ سوشل میڈیا کے ایڈ کے, تو شوٹ پہ صبح سے لے کے رات تک میک اپ میں ہی ہوتے ہیں. ہاں, ہم نے جو اس کو ٹریپ کیا تھا وہ بھی سوشل میڈیا کے ایڈ کے تھرو کیا تھا کہ جو ایک لپسٹک ہے جو 900 روپے کی ہے وہ 200 روپے کی 5 کیسے دے رہا ہے, 50 روپے کی کیسے دے رہا ہے. تو ہم نے وہاں سے اس کو ٹریپ کیا اور پھر وہ پتا چلا. اچھا, یہ بک کہاں رہی ہوتی ہیں؟ مطلب جتنے بھی یہ بڑے سٹورز ہیں, یہ جتنی ہول سیل مارکیٹس ہیں, وہ بول کے خریدتے ہیں کہ 1 نمبر 2 نمبر. آپ خریدنے جائیں, آپ جا کے ان سے پوچھ لیں کاپی ہے, کاپی کا مطلب کیا ہوتا ہے, کاپی کا مطلب کیا ہے. اگر کسی برانڈیڈ, یہ مارٹ وغیرہ میں تو نہیں نا. دیکھیں اب یہ نہیں کر سکتے. ابھی میں نے ایک بہت بڑے مارٹ سے ایک شیمپو خریدا اور وہ 2 نمبر ہے, ظاہر ہے وہ مجھے یوز کرتے ہی پتا چل گیا, لیکن اب میں ان کے پیچھے کہاں بھاگتا پھروں. اسی طرح کاسمیٹک کی بات ہے, وہ بھی 2 نمبر ہے. جنہوں نے کہا ویٹ لاس, ہمارے یہاں ایک بڑا اچھا سا ایک ایڈ بنایا جاتا ہے, 15 دن میں وزن کم کیجئے. ہمارے لوگ 15 دن میں وزن کم, 15 دن میں وزن ہاؤ کم, اور کسی کی شکل یا کسی کا ایکسپیرینس بھی لگا دیتے ہیں پہلے اور بعد. اب جو ایڈ ہے وہ ہمیں پتہ ہی نہیں کیا ہے, بس ایک نمبر ہے, اس نمبر پہ ہم نے کال کیا. اب 15 دن میں ہمارا وزن کم نہیں ہوگا تو ہم کیا کر لیں گے. ہم نے ایک ریڈ کی تھی باڈی بلڈنگ کیپسول سے, ہمارے یہاں لڑکوں کا آج کل بڑا شوق ہے, اور اس سے بھی کتنے لوگوں کی اموات ہوئی. 1000 روپے کا وہ ڈبہ تھا, اور جب ہم نے اس گھر میں ریڈ ماری, بہت ہماری کو 15 دن کی محنت تھی, ہم لوگ لگے رہے, جب ریڈ ماری تو اس میں میدا ڈال رہے تھے کیپسولز کے اندر, وہ آن ایئر ایپیسوڈ, میدا ڈال کے وہ کیپسول بنا کے بیچ رہے ہیں, اور 1000 روپے کا وہ ڈبہ جا رہا ہے اور لوگ خرید رہے ہیں. وہاں سے ہزاروں کی تعداد میں نکلے تھے, اٹس مین کہ وہ ان کی سرکولیشن ہے. اچھا مفتی صاحب, سو سوری, ایک بریک آ گیا, اس کے بعد آپ نے ہی بولنا ہے, اب ہم نہیں بولیں گے, تھوڑی دیر خاموش ہو جائیں گے. ایک بریک, رمضان ہمارا ایمان میں ہم واپس آتے ہیں. خوشی کا یہ مہینہ ہے,
ताज टीवी के तमाम हाजिरीन और नाजरीन को सूफी कवाली आज हम सुना रहे हैं। समाअत फरमाए। हजरत मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हर लहज़ा बशक्ला बुते यार बरामद, हर दम लिबास दिगरा यार बरामद। हजरत शम्स तबरीज़ रहमतुल्लाह अलैह आप कहती हैं, मनम महबी जमाले हूँ नमीदानम कुजा रफ्तम शुदम घर की विसाले हूँ नमीदानम कुजा रफ्तम बामा आशना गश्तम से जानू दिल फिदा गश्तम फना गश्तम नमीदानम कुजा रफ्तम। हजरत उस्मान मरबली लाल शहबाज कलंदर आप फरमाते हैं, नमीदानम चे आखिर चुंद में दीदार में रक्सम, मगर नाजम बई ज़ौक़े के पेशे यार में रक्सम, पिया जाना तमाशा कुन की दरम वो हिजाबाजा बस सामान रसवाई सरे बाजार में रक्सम, चुआ कातिल की अज़बहरी तमाशा खून मन रेजी, मना बिस्मिल के ज़ेरे खंजरे खूंखार में रक्सम। हुस्ने बुता का इश्क मेरी जान हो गया और ये कुफ्र अब तो हासिल ईमान हो गया। मैंने दरे सनम पे पढ़ी इस तरह नमाज, काबा मेरी नमाज पे कुर्बान हो गया। काबा मेरी नमाज पे कुर्बान हो गया। देखा जो हुस्न यार फरिश्ते भी कह उठे, ये तो जलवा खुदा का सूरत इंसान हो गया। तो हुस्न की इब्तदा भी तुम, हुस्न की इब्तदा भी तुम, इश्क की इंतहा भी तुम, हुस्न की इब्तदा भी तुम, इश्क की इंतहा भी तुम, हुस्न की इब्तदा भी तुम, इश्क की इंतहा भी तुम, हुस्न की इब्तदा भी तुम, हुस्न की इब्तदा भी तुम, इश्क की इंतहा भी तुम, इश्क की इंतहा भी तुम, हुस्न की इब्तदा भी तुम, हुस्न की इब्तदा भी तुम, इश्क की इंतहा भी तुम, इश्क खुल गया, राज खुल गया, यहाँ भी तुम वहाँ भी तुम, राज खुल गया, यहाँ भी तुम वहाँ भी तुम, राज रहने दो रहने दो रहने दो, 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 राज रहने दो। राज की बातें है वरना, राज की बातें है वरना, राज की बातें है वरना, तू ही खुदा और तू ही सनम, रहने दो रहने दो रहने दो, राज रहने दो। हमने बेपर्दा तुझे माह जबी देख लिया, हमने बेपर्दा तुझे माह जबी देख लिया, हमने बेपर्दा तुझे माह जबी देख लिया, बेपर्दा तुझे माह जबी देख लिया, लोग देखेंगे वहाँ हमने यही देख लिया। रहने दो राज रहने दो रहने दो रहने दो राज। अब आदमी आपने समाधि हुजूर, अब आदमी कुछ और हमारी नजर में है, 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 जब से सुना है यार लिबास बशर में है। रहने दो राज रहने दो रहने दो रहने दो राज रहने दो रहने दो रहने दो। सुल्तान बर साहब की नजर है, हमको या दर दर फिराया यार ने, हमको या दर दर फिराया यार ने, और लाम का में घर बनाया यार ने, लाम का में घर बनाया यार ने, अपने कदना तमाशे के लिए, अपने कदना तमाशे के लिए, हमको सूली पर चढ़ाया यार ने, हमको सूली पर चढ़ाया यार ने, खुद ने तो बुत बन के की जलेगा गरी, की जलवा गरी, और हमें काफिर बनाया यार ने, और हमें काफिर बनाया यार ने, फिर आप अपने देखने के वास्ते, आप अपने देखने के वास्ते, अरे हमको आईना बनाया यार ने। रहने दो राज रहने दो रहने दो राज रहने दो। हज़रत बेगम शाह साहब फरमाते हैं, मैं पर्दा हूँ, मैं पर्दा हूँ तो तेरा राज आशिकार नहीं, मैं पर्दा हूँ तो तेरा राज आशिकार नहीं। आपने समात है
मैं पर्दा हूँ तो तेरा राज आशिकार नहीं, जो पर्दादार हूँ तो फिर कोई पर्दादार नहीं, जो पर्दादार हूँ तो फिर कोई पर्दादार नहीं। मियाँ ये कह के मुझको लिए जा रहा है ज़ौक़ सुजूद, मुझको लिए जा रहा है ज़ौक़ सुजूद, कि आज सर नहीं या आस्तान यार नहीं, कि आज सर नहीं या आस्तान यार नहीं। कोई भी देखने वालों में होशियार नहीं, नजर तो एक है जलवों का कुछ शुमार नहीं, नजर तो एक है जलवों का कुछ शुमार नहीं। बहिश्त में भी बहिश्त में भी बहिश्त में भी पहुंचकर मुझे करार नहीं, बहिश्त में भी पहुंचकर मुझे करार नहीं, हाँ बहिश्त में भी पहुंचकर मुझे करार नहीं, ये कोई और जगह है मकाम यार नहीं, कोई और जगह है मकाम यार नहीं। और किताब इश्क की तफसील में लिखा देखा, तफसील में लिखा देखा, हाज़ी नहीं जिसमें ख्याल यार नहीं, रहने दो रहने दो रहने दो रहने दो रहने दो रहने दो रहने दो। छुपते नहीं हो सामने आते नहीं हो तुम, छुपते नहीं हो सामने आते नहीं हो तुम, जलवा दिखा के जलवा दिखाते नहीं हो तुम, जलवा दिखा के जलवा दिखाते नहीं हो तुम। मियां दैरो हरम के झगड़े मिटा दे रही हो तुम, दैरो हरम के झगड़े मिटा दे रही हो तुम, और जो असल बात है वो बताते नहीं हो तुम, असल बात है वो बताते नहीं हो तुम। मेहरा हो मेरे दिल में समाये हो किस तरह, मेहरा हो मेरे दिल में समाये हो किस तरह, के दो जहां में समाते नहीं हो तुम। कभी पत्थर को, हमारे मौलाना साहब बैठे हैं आपकी नजर है, कभी पत्थर को बना देते हो हीरे की कनी, कभी हीरो को भी मिट्टी में मिला देते हो, कभी हीरो को भी मिट्टी में मिला देते हो। सुनिगर तुमको महिवाल तस्वुर कर ले, सुनिगर तुमको महिवाल तस्वुर कर ले, उसको बफरी हुई लहरों में बहा देते हो, उसको बफरी हुई लहरों में बहा देते हो। मियां नारे नमरूद में गिरवाते हो खुद अपना खलील, गिरवाते हो और फिर नार को गुलजार बना देते हो, खुद अगर चाहो सारे अर्श बुला कर महबूब, अगर चाहो सारे अर्श बुला कर महबूब, एक ही रात में मेराज करा देते हो, रहने दो रहने दो रहने दो रहने दो। खुद अगर चाहो सारे अर्श बुला कर महबूब, एक ही रात में मेराज करा देते हो। काबिल समात है, लाखों सलाम जुल्फ के उस साहिबान पर, लाखों सलाम जुल्फ के उस साहिबान पर, बेसाया हो के साया है जिसका जहान पर, साया हो के साया है जिसका जहान पर। मियां हम जानते हैं गुंबद खजरा में कौन है, जानते हैं गुंबद खजरा में कौन है, छुप है कहीं नाराज हो अब शाहजहान पर, और हमको है क्या खबर के खुदा है भी या नहीं, हमको है क्या खबर के खुदा है भी या नहीं, हमको एतबार है तेरी ज़बान पर, रहने दो आज रहने दो रहने दो रहने दो आज रहने दो रहने दो रहने दो आज रहने दो। करोड़ों साल रहा, करोड़ों साल रहा नूर की बिलिया बनकर, साल रहा नूर की बिलिया बनकर, एक करोड़ साल रहा नूर की बिलिया बनकर, साल रहा नूर की बिलिया बनकर, वही तो आया मदीने में मुस्तफा बनकर, रहने दो आज रहने
بھلے شاہ آپ فرماتے ہیں ایک پاسے بھلے شاہ صاحب کہتے ہیں ایک پاسے میرے رین بریلوی ایک پاسے دیوبندی ایک پاسے میرے رین بریلوی ایک پاسے دیوبندی یہ آگے پیچھے شیعہ سنی ڈالی پھر تبندی یہ پیچھے شیعہ سنی ڈالی پھر تبندی میاں ایک محلہ 8 مسیدہ کشتی کرا پابندی ایک محلہ 8 مسیدہ کشتی کرا پابندی ارے بھلے شاہ یار ملا بھلے شاہ یار ملا بھلے شاہ یار ملا بھلے دی قسمت چنگی اے راز دیا اے راز دیا اے کلو کلو دسا 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 اے راز دیا گلا مجنون کوئی عاشق کہندے وے میاں مجنون تیری لیلا رنگ دی کالی پھر جواب مجنون دیتا تیری اکھ نہیں دیکھن والے پھر جواب مجنون دیتا تیری اکھ نہیں دیکھن والے میں کالا میرے نیل بھی کالے مینوں کالا یار لبھینا نہیں وہ تور پہاڑ دا سرما بھی کالا جنوں اکھیاں وچ گھتیندا نہیں قرآن شریف دے ورق تے چٹے اتے لگی نشاہی کالی قرآن شریف دے ورق تے چٹے لگی نشاہی کالی ارے بے بڑے آج تے دلانا بے بڑے آج تے دلانا بے بڑے آج تے دلانا لکی گوری کی کالی اے راز دیا آئے میں کلو کلو دسا اے راز دیا 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 سبحان اللہ بہت خوب بہت بہت اچھے بھائی بہت آج تو شہری نے بہت غور سے ساری قوالی سنی ہے بالکل اور بہت اچھے بولتے سحری کے ساتھ ساتھ اس سے بھی ہم لطف اندوز ہو رہے تھے قوالی ہوتی رہتی ہے ساتھ میں اور سما بنتا رہتا ہے اور مفتی صاحب سے ہم نے وعدہ کیا تھا کہ واپس آ کے ہم کچھ بھی نہیں بولیں گے تو مفتی صاحب ہم خاموش ہیں نہیں بہت ساری باتیں سوہا کی تعریف کرتے ہیں بڑا اچھا بنا او یہ صوفا کہہ رہی ہے سوہا I'm so sorry سوہا ایک تو نام بڑا خوبصورت ہے اور کھانا بھی بہت مزیدار ہے Thank you so much. اچھا مفتی صاحب بہت سی باتیں اکٹھی ہو گئی تھی تو پلیز جی پہلی بات واقعی کھانا اچھا بنایا پہلے بھی اچھا بناتی تھی اور آپ نے بھی اچھا بنایا جی تو دوسری بات ایک شعر کی میں وضاحت کرنا چاہوں گا جو ابھی قوالی میں انہوں نے کہا نا کہ اللہ پہلے بھی تھا اور اب بھی ہے لیکن ہم اللہ کے نبی کی بات پر اس سے مراد کیا ہے یہ بات سمجھا دوں کہ بے شک اللہ پہلے بھی تھا اور اب بھی ہے اس بات کو لازمی طور پہ واضح کرنا ضروری ہے کہ اللہ کو ہم مانتے پہلے بھی تھے لیکن اب بھی تھے لیکن بات یہ کہ جب حضور آئے تو اللہ کا وجود تھا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد تمام کائنات نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر لبیک کہا اور اللہ کو مانا تو اس سے مراد یہ کہ آپ اس کی ایک مثال دیتا ہوں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے ہیں تو ایک فقیر جسے بیگر کہتے ہیں وہ ملا اور کہنے لگا کہ اللہ کے نام پہ کچھ دے دیجئے تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کچھ عطا کر دیا تو انہوں نے دیکھا کہ ساتھ رسول اللہ بھی ہیں فرمایا رسول کے نام پہ بھی کچھ دے دیے تو صدیق اکبر جانا کہ جو کچھ تھا سب کچھ ادا کر دیا تو رسول مسکرائے فرمانے لگے صدیق اللہ کے نام پہ کچھ مانگا تو تم نے کچھ عطا کیا جب میرے نام پر آئے تو سب کچھ عطا کر دیا فرمایا اللہ کے رسول اللہ بھی ملا تو آپ کے وسیلے سے ملا ہے تو بات یہ ہے کہ بے شک اللہ پہلے بھی تھا اللہ کا وجود اس وقت بھی تھا جب کوئی نہ تھا اللہ کا وجود اب بھی ہے اور اللہ کا وجود اس وقت بھی ہوگا جب کوئی نہ ہوگا آج ہم موضوع کی طرف آتے ہیں جی دیکھیے اب یہ بات ہو رہی تھی شیری بھائی کر رہے تھے ملاوٹ کے اوپر بات کر رہے تھے ہم صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیں بات یہ کہ ہم نے نا اللہ کا خوف اپنے دل سے نکال دیا چھوٹے سے چھوٹا طبقہ ہو وہ بھی ملاوٹ کر رہا ہے بڑے سے بڑا طبقہ ہو وہ بھی ملاوٹ کر رہا ہے ہر کوئی اپنے حیثیت کے مطابق ملاوٹ کر رہا ہے یعنی جب موقع ملے جیسے موقع ملے اس کی مثال اس طرح دیتا ہوں کہ صحابہ کرام کے دور میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے عمر فاروق رات کو نکلتے ہیں تو ایک گھر سے آواز آتی ہے بوڑھی عورت کی وہ اپنی بیٹی سے کہتی ہے بیٹی دودھ میں پانی ملا دو عمر نہیں ہے جو دیکھے گا بیٹی دودھ میں پانی ملا دو عمر نہیں جو دیکھے گا یعنی ایک ملاوٹ ہو رہی ہے تو بیٹی نے بڑا خوبصورت جواب دیا عمر نہیں ہے لیکن عمر کا رب تو ہے نا عمر نہیں دیکھ رہا لیکن عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے نا
آج کریم ملانے والا ہو یا دودھ میں ملاوٹ کرنے والا ہو یا گوشت بنانے والا سب یہ گوشت مرغی سب آپ چاہے میڈیا میں آنے والا وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ رب دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا ہے. اگر یہ کلیئر ہو جائے نا تو پھر خدا کی قسم بندہ گناہ کرنا چھوڑ دے, خطائیں کرنا چھوڑ دے. یہ علماء کا بھی کام ہے کہ اس علم سے آگاہ فرمائے, کیونکہ یاد رکھیے صلہ کیا ملا کہ جب دوبارہ دربان صبح لگا تو حضرت عمر فاروق تعالیٰ نے اپنے بیٹے حضرت ابن عمر کی جو نا ان کا نکاح جو اس لڑکی سے کیا, کیونکہ اس کے سچ بولنے پر. تو یہ مقام و مرتبہ ہے. آج ہم نے اپنے اسلاف کے کردار کو چھوڑ دیا ہے. میں مثال دوں, یہ جو بات سوشل میڈیا کی ہو رہی ہے, حقیقت ہے اس کی جہاں نگیٹیوٹی ہے وہاں پازیٹیوٹی بھی ہے. فیس بک ہو, ٹویٹر ہو یا یوٹیوب ہو, آج سے بیفور 10 ایئرس پہلے آپ چلے جائیں, آج گلوبلائزیشن کا جسے ہم زمانہ کہتے ہیں, جب آپ پیچھے چلے جائیں تو آپ کیا ہوتا ہے, آپ علماء سے رابطہ کرتے تھے, مدارس جاتے تھے, مسجد جاتے تھے, کوئی مسئلہ پوچھنا ہو. آج حال کیا ہے, آپ نے بٹن دبایا کوئی مسئلہ آپ نے ٹویٹر پہ دیکھا ہے یا یوٹیوب پہ دیکھا یا آپ نے گوگل پہ سرچ کر لیا. اس میں اچھائی بھی ہے لیکن اس میں برائی بھی ہے. پتہ نہیں آپ نے جو مسئلہ سیکھا وہ اتھینٹک ہے کہ نہیں, یا آپ نے بات جو سمجھی وہ اتھینٹک ہے کہ نہیں. تو بات یہ حضور نے فرمایا کہ یہ ذریعہ جو ہے وہ دین کی اشاعت کا بھی بن سکتا ہے اور گمراہی کا بھی بن سکتا ہے. اشاعت کا کیسے بن سکتا ہے, پھر میں سمجھانے کی بات کر رہا ہوں. حضور نے فرمایا تمہیں اگر ایک آیت بھی پہنچے تو تم پہنچا دو. تو اب کیا کہ آپ کے پاس وقت بڑا قلیل ہے, آپ ایک آیت کو ہزاروں لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں, لیکن آیت بھی واقعتاً اللہ کا کلام ہو. بہت سے لوگ وہی بات ہے نا, آپ سبحان اللہ لکھیں آپ کو اس کا یہ اجر ملے گا, اور اگر آپ نے نہیں کیا تو کیا ہوگا, آپ کے اوپر اتنا عذاب آ جائے گا. اب کیا ہوگا, جو میں ویسے بتا یہ آپ کو میسج بھی ملیں گے یا آپ کو فیس بک بھی ملے گا, اگر آپ یہ نہیں کیا تو آپ کو یہ عذاب مل جائے گا. اب جو کتنے کہ کم عقلی یا کہہ لیں کہ عقیدے کی کمزوری, ہاں تو وہ کہتے ہیں اچھا سی بات ہے, انہیں پتہ نہیں یہ اتھینٹسٹی ہے کہ نہیں اس میں, یعنی یہ حدیث یا یہ روایت اس کے اندر قابل قبول ہے کہ نہیں, وہ آگے بڑھا دیتے ہیں. تو اب یہ جو تحقیق نہیں ہوتی نا, یہ گناہ اس شخص کے بھی ہے جس نے کام کیا اور جو آگے بڑھا اس شخص کے بھی ہے. تو خدا را اپنے آپ کو اپنے عقیدے کو مضبوط کیجیے. یہ دین اسلام بچانا آیا ہے گمراہی سے, یہ دین اسلام بچانا آیا ہے بے دین لوگوں سے. ہمارے قبال گروپ کا بھی ایک سوال تھا, بلکہ انہوں نے ایک طرف نشاندہی کی, ان کی ریکویسٹ تھی کہ وہ ضرور کہی جائے, اور بات بھی صحیح ہے کہ اب ہم جہاں بھی ایسے مقامات پر جاتے ہیں, حج کرنے گئے, عمرہ کرنے گئے, روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, وہاں پر کوئی بھی ایسی تصویر آپ نے لی اور آپ نے اس کو اپنے پیج کے لائکس بڑھانے کے لیے وہ لگا دی اور لوگوں کو کہہ دیا کہ اس پہ 2000 یا 2 لاکھ یا 2500 یہ لائکس تو بنتے ہی ہیں. اچھا, جس نے دیکھا وہ بھی عجیب حالت میں آ گیا کہ لائک کر دیں بھائی, کنفیوز ہو گیا نا. اور یہ بات بالکل صحیح ہے کہ آپ اپنے پیج کی لائکس بڑھانے کے لیے کچھ بھی کہیں بھی استعمال کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ریاکاری کہلاتی ہے. ریاکاری جسے کہتے ہیں دکھاوا. ٹھیک ہے, آپ اللہ کے گھر کی خوبصورت تصویر کہتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کے ساتھ وہ تصویر اللہ کے گھر کی نہیں, جو آپ کے جو آ رہی ہے نا لائکس ان کو آنے چاہیے. مقصد جو میں ساتھ کھڑا ہوں نا وہ مدینہ المنورہ کی بہت پیارا نظارہ ہے, لیکن جو آپ کھڑے نا اس کو لوگ لائک کریں. اور وجہ کیا ہے, حضور فرماتے ہیں مجھے ڈر ہے اپنی امت سے کہ میری امت جو ہے نا شرک اصغر میں مبتلا ہو جائے گی. شرک کسے کہتے ہیں, اللہ کے ساتھ اصغر کہتے ہیں چھوٹا, یعنی کہ شرک اصغر قرار دیا جو ریاکاری کرتا ہے, جو دکھاوا کرتا ہے. تو یہ وہ معاملہ ہے. اچھا شہری, میں تو ان تصویروں سے بھی بڑی عاجز ہوں, وہ جو چھوٹے بچے کو پتہ نہیں کتنے پائپس لگے ہوئے ہیں اور بری حالت میں ہیں, اور اس کو اس طرح کی تصویریں دیکھ دیکھ کے میسیجز بھی آ رہے ہیں نا, اس لڑکی کے ساتھ ایسا ہو گیا, اس کے ساتھ ایسا ہو گیا. مجھے بڑے ہمیں تو ایکچولی چکر آنے لگتے ہیں وہ تصویریں دیکھ کے. جی اس کو آپ فارورڈ کریں 10-12 لوگوں کو آپ کو خوشخبری ملے گی. ہوتا ہے کہ جی اتنے میسیج کو فارورڈ کریں گے ایک ہفتے میں اتنے, اور نہیں کریں گے تو آپ برباد ہو جائیں گے اور پتہ نہیں کیا. ویسے میں نے آج تک نہیں کیا, اللہ کا شکر ہے کچھ ہوا بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے, قرآن و حدیث سے ثابت ہو, ایسی کوئی بات نہیں. ایک کوسچن اور بھی تھا کہ ابھی ہم ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ کچھ میرے ذہن میں آیا کہ لوگوں نے کہا تھا
کہ ڈاکٹر صاحب ایک فارمولا کریمز بہت چلی Oh yes, ابھی بھی چلتی ہیں. وہ ابھی بھی چلتی ہیں اور اس کا رنگ گورا بھی ہوتا ہے. وہ بھی جاتا ہے. رنگ منہ گورا گردن کالی باقی سب ان کا ہوگا, جہاں لگا وہاں گورا. ڈاکٹر صاحب اس کے اوپر کوئی ریسرچ بھی آئی تھی میں نے سنا ہے؟ جی اس پہ ریسرچ ہوئی ہے, بلکہ نارتھ امریکن ریسرچ ہے اس پہ. انہوں نے یہاں ایشیا کی کچھ کریمز, ہم نام نہیں لیں گے یہاں پہ, کئی مشہور, بلکہ آپ نے کہا تھا کہ بڑے سٹورز, لیڈنگ سٹورز پہ بھی ملتی ہیں وہ. اتفاق سے ان ساری کریمز میں انہوں نے یہ پروو کیا اس میں مرکری بھی ہے جو بہت ہر چیز کے لیے ڈینجرس ہے آپ کے انٹرنل سکن سے لے کے اندر تک آپ کو, اور اسٹیرائڈس ہیں اس میں. اسٹیرائڈس کی اپنے ایک نقصانات ہیں, سکن کو تھن کرتا ہے, سکن کو خراب کر دیتا ہے, پھر اسٹیرائڈ اندر لینے سے بہت سی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں. تیسری چیز ہائیڈروکونون ہے, وہ ایک طرح سے بلیچ ہے جس طرح سے آپ دھو دیتے ہیں. اچھا ان چیزوں سے ہوتا یہ نصرت کہ آپ گورے تو ہو جاتے ہیں, رزلٹ بھی بہت اچھا ہے, نو ڈاؤٹ اس میں, لیکن وہ بہت ٹیمپریری فیز ہوتا ہے جب تک آپ یوز کر رہے ہیں. جب تک نہیں, کچھ ہی میں سمجھتا ہوں کئی لوگوں میں تو اس کے اثرات ہفتے 2 ہفتے میں ہی پتہ چلنے شروع ہوتا ہے. سکن ڈیمیج ہو گئی, ریشز شروع ہو گئے, آپ کو الرجیز شروع ہو گئی, اور یہ سارے کچھ ہو گیا. اب لوگ یہ ہیں یہ کہ ایک دوسرے سے کاپی کرتے ہیں, ایک دوسرے کو مشورہ دیتے ہیں. اب ایک لڑکی نے دوسرے سے کاپی, پھر یہ کہ اب یہاں پہ انفارچونیٹلی ایسے پارلرز میں ہیں, آئی ایم ناٹ اگینسٹ پارلرز, لیکن یہ کہ پارلرز کچھ ایسے ہیں جو یہ اس کو پروموٹ کرتے ہیں. اور مجھے لوگوں نے یہ بتایا, کئی ڈیمیج پیشنٹس آتے ہیں ہمارے پاس اور وہ بہت ڈیمیج, ان کا جی فلانے پارلر سے ہم نے یہ 3 دفعہ ہم نے یہ ٹریٹمنٹ لیا تھا وائٹننگ کا, اور اس کے بعد ہم ایسے ہو گئے. تو اور یقین کیجئے گا اس میں, اچھا اس میں ایک میں سمجھ سکتا ہوں کہ ہمارے یہاں پہ تھوڑا سا ہے کہ گورا پن, لیکن یہ کہ آپ خدارہ یہ دیکھیے کہ آپ کی سکن کی ہیلتھ آپ کے گورے پن سے کہیں زیادہ امپورٹنٹ ہے. اگر آپ کی سکن ہیلدی ہے, گلوئنگ ہے, تو آپ کا اپنا رنگ بھی میرا خیال ہے بہت اچھا لگے گا آپ کو, آپ کی پرسنالٹی بہت اٹریکٹیو لگے گی. اور آج کل تو میرا خیال ہے کہ ہم اس چیز کو ایز اے کمپین لے کے چلیں. اور اب مجھے بہت خوشی ہوتی ہے, کچھ ایسے ہمارے نیبر ماڈلز ہیں, بڑی ایکٹریسز ہیں, اور ہمارے یہاں بھی اپنے جو اون کرتی ہیں, اور کچھ لوگوں نے تو کچھ سیلیبریٹیز نے ان کو اگر کہا گیا کہ جی وائٹننگ کی کریمز کے ایڈ میں آئے تو انہوں نے دے ریفیوزڈ. اچھا ایسے لوگ بھی ہیں یہاں پہ. تو ہمیں چاہیے کہ آپ نے کی تھی کہ بات begins at home, آپ اپنے آپ سے شروع کریں, اپنے آس پاس کے لوگوں سے شروع کریں. لیکن اس میں وہ لوگ بھی ہیں نا جو آپ کو خاص طور پہ ضرر پہنچا رہے ہیں, جن کو پتا ہے کہ گورا پن جو ہے وہ آپ کا اب پیشن بن گیا ہے, اور آپ نے انجیکشن بھی لگوانے ہیں یا آپ نے کریم بھی لگوانی ہے, تو وہ اس میں اسٹیرائڈز ملائیں یا اس میں جو گند بلا ہے آل فال وہ ملائیں, اور آپ کی اسکن کے ساتھ آگے کچھ بھی ہو, اللہ معاف کرے, کینسرز تک چلے جاتے ہیں معاملات. اس میں ایک چیز اور یہ بھی ہے نا نصرت, کہ جو ہم ایڈز دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر سوشل میڈیا پہ, ان کا کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے نا, کوئی کمپنی نہیں ہے, کوئی رجسٹرڈ کمپنی نہیں ہے, ہمیں نہیں پتا ہے کیا ہے. آپ ایک کال کریں بندہ آئے گا, اچھا جو بندہ آپ کا پارسل لے کے آتا ہے اس کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ کمپنی کا ہے, کیونکہ ہم نے ان کو پکڑا تھا, تو وہ پھر ایک بہت لمبا ہمیں وہ کرنا پڑتا ہے. اس میں ایک اور جو بڑی وجہ ہے جو ہم مسنگ کر رہے ہیں وہ ہے ہماری گورنمنٹ کی یہ غلطی کہ ہمارا ایک ڈپارٹمنٹ ہے FIA جو روکتا ہے سائبر کرائم کو. لیکن اگر سپوز یہ ہیں ان کی کوئی تصویریں یا کوئی فیک ID بنا دی تو یہ فون کریں گے اس نمبر پہ, تو وہ ایک اتنا لمبا پروسیس بتاتے ہیں کہ وہ پروسیس ایک عام آدمی فالو نہیں کر سکتا کہ پہلے آپ اسلام آباد میں کریں, یہ کریں, وہ کریں. اگر ہمارا جو FIA سائبر کرائم ہے یہ ایکٹیو ہو جائے, یہ مجھے نظر نہیں آتا کہاں ہے, میں ان سے بات بھی کر چکا ہوں کئی دفعہ, مجھے نظر نہیں آتا کیونکہ ان کا جو پروسیس ہے, میں نے دفعہ چیک کرنے کے لیے کال کی تھی تو انہوں نے اتنا لمبا پروسیس بتایا کہ میں نے کہا یہ تو پکڑا نہیں جا سکتا. تو جب ہمارے یہاں یہ ایڈز کی کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوگا, فیک IDs بنتی رہیں گی, تب تک یہ چلتا رہے گا. تو گورنمنٹ کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے جو پیسے لے رہا ہے, تھوڑے سے ہوش کے ناخون کریں اور اپنی آنکھیں کھولیں. اچھا مفتی صاحب, مجھے کچھ عرصے پہلے اپنے مارننگ شو میں ہمارے ایک ویور نے کال کی یا پتہ نہیں میسج کیا تھا, اور انہوں نے کہا کہ آپ کے نام سے ایک اکاؤنٹ بنا ہوا ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ آپ ایزی لوڈ کرا دیں, آپ یوں کرا دیں, آپ وہ کرا دیں, اور مجھے بڑا عجیب لگا. میرے نام سے کافی سارے اکاؤنٹس بنے ہوئے. خیر میں کوشش بھی کرتی رہتی ہوں وہ بند ہو جائیں, لیکن وہی بات ہے کہ وہ لمبا پروسیس ہے. کچھ اور لوگ بھی ہیں, ادارے بھی ہیں جو اس پہ کام کر رہے ہیں, لیکن پھر بھی وہ پروسیس لمبا ہی ہے. اور آپ کے پاس اور زندگی میں 100 کام ہیں جو آپ وہ چھوڑ کے اس کے پیچھے تو یہ آپ سوچئے, اچھا لوگ بلیو بھی کر لیتے ہیں کہ ہم یہ باتیں کر رہے ہوں گے, اور اس کو لائک بھی کر دیتے ہیں پیج کو, بہت سی اور چیزیں بھی ہو جاتی ہیں, لیکن جو یہ سب کر رہا ہے وہ کتنا گناہ کما رہا ہے. بالکل. دیکھیں میں نے پہلے بھی شروعات میں آپ سے عرض کی, یہ شہر بھائی نے پوچھتا نا کہ بھائی کیا ہے, تو ایک ہوتا نا گناہ کی 2 قسمیں بیان کی اسلام. ایک گناہ صغیرہ, ایک گناہ کبیرہ. گناہ کبیرہ کیا ہے؟
ایک ہوتا ہے حقوق اللہ، ایک ہوتا ہے حقوق العباد. حقوق اللہ یہ نماز آپ نے پڑھ لی اور نہیں پڑھی، اللہ سے معافی مانگے اللہ معاف کر دے گا. حقوق العباد کیا ہے؟ جب بندہ نہیں معاف کرے، اس شخص سے آپ معافی نہیں مانگیں گے نا اللہ معاف نہیں فرمائے گا. یہاں پر آ رہی ہے بات حقوق العباد کی. آپ نے کسی کے نام کا اکاؤنٹ بنا دیا کہ فلاں جو ہے وہ کس کے ساتھ تصویر میں کھڑا ہوا ہے، کیا کر رہا ہے، اس بندے کے دل سے کیا گزری. اللہ فرما رہا ہے تم مجھ سے معافی مانگتے رہو، میں معافی نہیں کروں گا کیونکہ وہ بندہ معاف نہیں کرے گا. مفتی صاحب ایک بات بتائیے گا، جیسے سپوز نصرت کے نام کا اکاؤنٹ بنا ہوا ہے، جی اب اس پہ کوئی الٹی سیدھی باتیں لکھ رہا ہے تو کیا اس کے ثواب کم ہو رہے ہوں گے؟ جو ہوتا ہے نا کہ اس کے ثواب کم ہو گئے، میری نیکیاں بڑھ رہی ہوں گی. یہ بالکل روایت میں ہے کہ جو شخص کہہ رہے ہیں کہ کسی کے عیب بیان کر رہا ہے کوئی شخص اور اس میں عیب ہے نہیں، تو بے شک اس شخص کی تو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں اضافہ کر، اور وہ صبر کر رہا ہے تو ان اللہ مع الصابرین کو اللہ تعالیٰ اس صبر کا اس کو اجر فرما. یہ آپ نے اچھا سوال آپ کا اکاؤنٹ بھر گیا بھائی. لیکن اس کا ایک اور پہلو بھی ہے. پھر میں بات کہوں گا کہ آپ اپنا اکاؤنٹ کو بھریں لیکن آپ ظلم کے خلاف آواز بھی اٹھائیں. ایسا بھی نہیں ہے مفتی صاحب انہوں نے آواز بھی اٹھائی، اب یہ تو ایف آئی آر کا بالکل. لیکن میں پھر کہوں گا آج کا جو ایک ماحول، اس میں ایک ماحول کا بھی بڑا اثر ہے. لوگ وہی بات ابھی جیسے شیری بھائی کہتے ہیں گورا ہونے کے لیے، کیا حسن کے گوروں میں نہیں میرے بھائی، اخلاق و کردار جو ہے نا یہ حسن ہے. اللہ تعالیٰ کو کالی چیزیں بھی بڑی پسند ہیں. اللہ کا گھر جو خانہ کعبہ سے جو چادر ہے وہ کالی ہے، حضور کی کالی کملی تھی. اللہ کے قرآن پاک کے حروف تھے وہ کالے تھے. تو بات ہے کہ ہر کالے کی ایک سفیدی ہے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ ان کے جو انہیں اسود کہتے تھے، سب سے کالا کہتے تھے، تو لیکن اللہ تعالیٰ مقام کیا دیا کہ جنت کی سب سے پیاری حور جو تھی ان کے نصیب میں آئی. جی بالکل بالکل. اچھا ان کے حوالے سے ایک واقعہ بھی ہے جو یوزلی قوالی میں بیان ہوتا ہے کہ انہوں نے جب اذان نہیں دی تھی، صبح نہیں ہوئی تھی. دیکھیں ان کی زبان میں لکنت تھی جسے کہتے ہیں کہ وہ الفاظ صحیح سے ادا نہیں کرتے. تو میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ حسن جو ہے نا آسان ہے، کسی کو دیا تو اچھی بات ہے، لیکن حسن جو ہے وہ ظاہری نہیں ہوتا، صرف اللہ تعالیٰ دل سے بھی عطا فرماتا ہے. تو اتنی سی بات جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ان کی زبان میں لکنت ہے، ان سے اذان نہ دلوائی جائے. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. تو جب آپ نے اذان نہیں دی تو رب نے بھی اندھیرا رکھا، سفیدی نہیں لائی، رب نے بھی اجالا نہیں کیا. تو پھر جب معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات اس لیے یعنی کہ رات کا اندھیرا اس لیے قائم رکھا کہ بلال نے اذان نہیں دی، تو اللہ تعالیٰ کو زبان سے زیادہ اقرار باللسانی و تصدیق بالقلب کہ اللہ کو یہ دل بڑا پسند ہے. تو اصل بات یہ کہ بلال اسود تھا لیکن اللہ تعالیٰ، میں پھر آپ کو اس بلال کی شان بیان کروں. دیکھیں حضور کے ساتھ بیٹھے ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ جنت میں پہلے کون جائے گا؟ تو کہنے لگے بلال پہلے تم جنت میں جاؤ گے، غلام ہیں، کالے ہیں، حبشی ہیں، جنت میں سب سے پہلے جا رہے ہیں. کہ یا رسول اللہ میں جنت میں پہلے جاؤں گا، آپ تو نبی اللہ ہیں، آپ جنت میں پہلے جائیں گے. تو حضور مسکرا کے فرمانے لگے دیکھو میں جنت میں پہلے جاؤں گا لیکن جس سواری پر میں سوار ہوں گا اس کی مہار تمہارے ہاتھ میں ہوگی، تو اس لیے پہلے تم جنت میں جاؤ گے پھر میں جنت میں جاؤں گا. تو یہ بلال کا مقام مرتبہ ہے. تو اصل حسن ہے نا یہ ماحول کا بھی کہ اماں نے کہہ دیا، بہن نے کہہ دیا، دوست نے کہہ دیا کہ تم تو کالے نظر آ رہے ہو. بھائی آپ اپنے کردار کو حسن والا پیدا کریں نا. آپ کیوں 200 روپے کی کریم گرو کریں؟ یہ بھی میں ایک چیز کہتی ہوں 200 روپے کی کریم میں گورا ہو جائے گا انسان. اچھا نصرت ایک بات اس سے پہلے کہ وقت ختم ہو جائے، میں ان کی بات سے ایگری کر. دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے برائی کو ایکسپوز کرنا. شہری بھائی ایک کام کر رہے ہیں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ ضروری ہے کہ ہم لوگوں کو اویئرنیس بھی دیں. اب فارمولا کریم، اب کوئی کریم میں آپ کو بڑا آسان آپ کے ذریعے ایک میسج دیتا ہوں. آپ دیکھیں کہ جو کریم ہے جس پہ انگریڈینٹس ایک لیبل ہوتا ہے، آپ پلیز اس کو لیبل کو ضرور پڑھیے. اگر اس پہ لیبل پہ کچھ نہیں لکھا ہوا یا بہت کچھ لکھا ہوا ہے تو آپ کو الارم ہونا چاہیے. پھر یہ کہ یہ جو فارمولا کریمز میں 3 انگریڈینٹس ہم نے بتائے تھے، اس کی وجہ سے اگر وہ ایکسپوز کرتے ہیں آپ اس سے نکالیں گے تو وہ اٹ ٹرنز گرین، اچھا گرینش ہو جاتی ہے. تو اس سے بھی اگر اس کا کلر چینج ہو جاتا ہے تو آپ اس سے بھی اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ خراب ہے. اچھا جہاں یہ سب دیکھیں میڈیا کی بات ہو رہی ہے، میڈیا اپنی جگہ پہ برا بھی ہے اچھا بھی ہے. یہ بالکل اس طرح ہے جس طرح آپ تلوار کو کسی بھی مقصد کے لیے اچھے یا برے مقصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، اسی طرح جہاں پہ یہ اب شاید لوگوں کے علم نہ ہو، میں کہنا چاہوں گا کاسمیٹکس ہیں، بے شمار دنیا میں کاسمیٹکس ہیں. ہم ایک ویب سائٹ ہے ورکنگ انوائرمنٹل ورکنگ گروپ کاسمیٹکس. ٹھیک ہے، یہ ویب سائٹ کیا کرتی ہے یہ آپ ہمیں بتائیں گے، لیکن ایک بریک یہاں پر آ گیا ہے. آج کا سوال دین بریک، اس کے بعد رمضان ہمارا ایمان میں ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں.
حالت میں رشوت لینا یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اس پر فلسفہ روزہ عیاں نہیں، نہ روزے کے اثرات اس پر مرتب ہو رہے ہیں، چونکہ رشوت کھانے والے روزے کے حالت میں بھی اس بات کی نشانی اللہ کی نبی نے فرمایا الراشی والمرتشی فی النار، رشوت دینے والے لینے والے دونوں جہنمی ہیں۔ اب روزے میں بھی اگر وہ رشوت ترک نہیں کرتا ہے جبکہ جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں پھر بھی جہنمیوں کا کام کرتا ہے تو اس کے لیے بہت بڑی وعید ہے، لیکن اس کے باوجود وہ روزہ رکھیں، ممکن ہے اللہ رب العالمین اس کے روزے کے اثرات اس پر مرتب ہو جائیں اور آخر وہ گناہ سے توبہ کر لیں اور آخری انجام شاید روزے کی وجہ سے بہتر ہو جائیں۔ آپ کو ہی آنا چاہیے تھا بس۔ رمضان ہمارا ایمان میں ایک بار پھر خوش آمدید، اور اب اوور ٹو دیکھیں شہری سحری سب مکس ہو گیا آج۔ وہ ہمارا سیگمنٹ چل رہا ہے نا شہر رمضان، تو اس میں شہری شہری وہ سب مکس ہو جاتے ہیں۔ کتنا تھا آج ہے نا، یہ بھی مسکرا رہی تھی آج۔ مجھے ہی لگ رہا ہوتا ہے میں وہاں پراٹھے کھا رہا ہوں، شہری پراٹھے کھا رہے ہیں، پراٹھے کھا رہے ہیں، شہری لسی پی رہے ہیں، شہری بہت انجوائے کر رہے ہیں۔ میں اتنا کھانے کے بعد میں ویسے ہی کھانے سے بڑا پریشان ہوں۔ بہرحال جی ہمارا سیگمنٹ جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ہمارے سیگمنٹ ہوتا ہے جس میں جو بچے پہلا روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہماری سحری ٹرانسمیشن موجود ہوتے ہیں، اور آج بھی 2 بچے ہمارے ساتھ موجود ہیں، کچھ ٹیچر سے لگ رہے ہیں مجھے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے؟ علیان پہلا روزہ رکھنے جا رہے ہوں؟ نہیں، 3 روزے پہلے لگ رہی ہے۔ ارے گڈ بھائی انہوں نے آپ کی تو پریکٹس ہو چکی ہے۔ تینوں پورے گئے تھے یا بیچ میں؟ نہیں، تینوں پورے گئے تھے۔ ارے ماشاءاللہ بڑے سعادت مند سے بچے لگ رہے ہیں مجھے، یہ تھوڑے تیز سے لگ رہے ہیں مجھے، ناخون بھی کھا رہے تھے یہ بھی، بیٹا روزے میں نہیں کھاتے۔ اچھا آپ یہ بتائیں آپ کا بھی پہلا دوسرا؟ اچھا ان کا بھی دوسرا ہے، دوسرا روزہ ہے آپ کا، اور آپ کا نام کیا ہے؟ ایان۔ دونوں بھائی ہیں آپ؟ آپ میں سے بڑا کون ہے؟ کنفیوز ہونے لگے نا ہم لوگ، کبھی چھوٹا بڑا اور بڑا چھوٹا لگتا ہے۔ تو کیا کیا آپ نے؟ کلاس میں ویسے 5 کلاس میں۔ 5 میں، 5 کے لحاظ سے بھی یہ بڑے بردبار لگ رہے ہیں۔ تو جب پہلا روزہ رکھا تھا روزہ کشائی ہوئی تھی جو گھر میں ہوتی ہے مہمانوں کو بلاتے ہیں؟ نہیں بس نہیں، تیسرے روزے میں ہوئی تھی۔ تیسرے میں بلائے تھے مہمان؟ جی۔ گفٹ دے کر گئے وہ لوگ؟ نہیں یار کیا ہے، سچے کل ہم نے رشتہ داروں کے حقوق بتائے تھے آپ لوگوں کو، کل بتائے تھے رشتہ داروں کے حقوق۔ آپ کی ہوئی روزہ کشائی؟ نہیں کوئی بات نہیں، یہ روزہ خوشائی تو ہو رہی ہے آپ لوگوں کی۔ آپ کی روزہ خوشائی اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو اور بڑا سا آپ کے لیے پلان کیا، آپ کو یہاں تحفے بھی ملیں گے، آپ کو اتنے سارے لوگ بھی دیکھیں گے، اور آپ کا یہ دن اور اچھا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ شرما کیوں رہے ہیں آپ اتنا ہیں؟ کچھ تو بول لیں آپ۔ کچھ نہیں، یہ شرما رہے ہیں، یہ جو ہے یہ بولنے میں پھر بھی دے دیں۔ اچھا آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کیا کیا دعا مانگنے کا سوچا ہوا ہے، کیا کیا دعا آپ ایسی چاہ رہے ہیں جو آپ کی قبول ہو جائے؟ کوئی ہے دعا ذہن میں کہ جی اللہ میاں یہ اس رمضان ہو جائے؟ مجھے نا پیپروں میں فرسٹ آنا ہے انشاءاللہ۔ ابھی رزلٹ نہیں آیا، آ گیا نا، اب نیکسٹ ایئر میں مطلب فرسٹ آنا ہے۔ اوہ یہ میری بھی دعا ہوتی تھی لیکن اس کے لیے محنت بھی بہت ضروری ہوتی ہے۔ ویسے واقعی آپ پیپرز کے بعد دعا ہی کرتے تھے؟ میں دعا کرتا تھا، محنت نہیں کرتا تھا، دعا کرتا تھا میں۔ اور میں ایک دفعہ پہنچ گیا تھا، بہرحال میں چھوٹا تھا بہت، میں عبداللہ شاہ غازی کی مزار پہنچ گیا تھا چادر چڑھانے۔ اچھا میں فرسٹ آ جاؤں گا، ہوا تو فیل میں بہرحال، لیکن وہ ہوتا تھا نہیں کچھ نہیں ہوا، وہ تو مجھے پتا چلا محنت ضروری ہے، دعا کے ساتھ محنت جو ہے وہ ضروری ہے۔ اور پھر اس کے بعد وہ بعد میں آپ بتائیں گے سحری کے بعد وہ تو آپ کو پتا ہے کہ ابو نے کیا کیا، ابو نے کیا کیا، وہ تو ایک میری اپنی سٹوری چل رہی ہے۔ آپ لوگوں کے لیے یہ بہت سارے گفٹ ہیں آج، بہت سارے گفٹ ہیں، یہ آپ لوگوں کے لیے ٹارگٹ بک یونیفارم کی جانب سے پہلے گفٹ ہیں، یہ آپ پکڑیں، بکس یونیفارمز اینڈ گفٹ آئٹمز، لیٹس سی ٹارگٹ کی جانب سے، اور پھر ڈومینو کی جانب سے، ڈومینو انگلش لرننگ سینٹر کی جانب سے بھی گفٹ ہیں۔ اتنے سارے گفٹ ہیں آپ لوگوں کے لیے، دیکھ رہے ہیں آپ کی وہ جو رشتہ داروں سے آپ کا پرابلم تھا نا وہ ہم نے ختم کر دیا ہے نا۔ اور تیسرا سیڈ پاکستان کی جانب سے، یہ لیں جی، اس میں بھی چھوٹے چھوٹے مختلف گفٹس ہیں، اس میں بھی مختلف گفٹس ہیں آپ لوگوں کے لیے۔ یہ آپ کی روزہ خوشائی ہو گئی آج ٹی وی کی طرف سے۔ ٹھیک ہے، اور کوئی بات کہنی ہے آپ نے کسی کو، کچھ کوئی میسج کوئی پیغام؟ نہیں، لیکن آج کی جو ساری باتیں ہوئی اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہوئی نصرت، کہ جن لوگوں نے فیک اکاؤنٹ بنائے ہوئے نصرت کے، تو ان کے جتنے بھی ثواب ہیں جو انہوں نے کیے ہوں گے گنے چنے، وہ نصرت کے اکاؤنٹ میں آ گئے۔ اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو جس کے گناہ ہوتے ہیں ان کے اکاؤنٹ میں چلے جاتے ہیں۔ نہیں، میں آپ کو ایک حدیث سنا دیتا ہوں نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص کسی کو برا کہتا ہے، چاہے وہ ابیوزز کے صورت میں ہو یا بہتان کی صورت میں ہو یا غیبت کی صورت میں ہو، تو وہ فرماتے ہیں اس کی نیکیاں وہ ہوتی ہیں وہ اس بندے کے پاس چلی جاتی ہیں، اور اس کے گناہ اس بندے کے پاس چلے جاتے ہیں جو غیبت۔ آپ تو کلیئر ہو گئی،
4-5 اور بنا لیں جی, 10, 15, 20 میری بھی بنا لیں. نہیں ویسے واقعی یہ تو بڑا بڑی بات ٹیکنیکل چیز نکل کے آئی ہے. اب جس نے جس کی بھی بنائی ہوئی ہے وہ سوچ لے جن میں جتنے ثواب کرتا ہے وہ وہاں چلے آتے ہیں, جو گناہ کر رہا ہے وہ بندہ. اچھا ایک اور چیز بھی مفتی صاحب, وقت ہمارے پاس کم رہ گیا, لیکن میں یہ چیز جاننا چاہتی ہوں کہ ہمارے معاشرے میں اب لحاظ مربت بڑا کم ہو گیا ہے. اب فٹاک سے منہ پہ کوئی بھی بات کہہ دیتے ہیں, یہ سوچے بغیر کہ خاتون ہے یا کیا رشتہ ہے یا کیا نہیں ہے, جو دل چاہتا ہے کامنٹ کر دیتے ہیں, اچھا لگنے سے لے کر جیسے بھی لگ رہا ہے کوئی اس کو کامنٹ کر دیتے ہیں. تو مومن کی صفت نہیں ہے, یہ مناسب ہے؟ نہیں, مومن کی صفت نہیں ہے کہ کسی مسلمان چاہے بہن ہو چاہے بھائی ہو اس کا دل دکھانا. اگر کسی کی اصلاح کرنی ہو نا تو رسول اللہ کے طریقہ کار اور ان کے اہل بیت کے طریقہ کار کو دیکھیں. امام حسن و حسین ابھی چھوٹے بچے ہیں, آپ وضو خانے جاتے ہیں تو ایک بوڑھے شخص میں وضو کر رہے ہیں جی, تو آپ دیکھتے ہیں وہ وضو غلط کر رہے ہیں, تو آپ دونوں بھائی کہتے ہیں کہ ان کو کیسے سمجھائیں, بزرگ ہیں کہ سمجھایا کیسا. تو اب ان بزرگ سے کہتے ہیں بزرگ آپ دیکھیں ہم دونوں بھائی صحیح وضو کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں, تو آپ وضو کرتے ہیں. تو جب وضو کرتے ہیں تو بابا جان کہتے ہیں دیکھو بیٹا تم تو وضو صحیح کر رہے تھے, میں وضو غلط کر رہا تھا, لیکن تم نے میری اصلاح کر دی. اصلاح کا طریقہ ہوتا ہے, آپ کو کسی کی اصلاح کرنی, کوئی بات سمجھانی, اکیلے میں سمجھائیں. کسی کو ڈھنڈورا پیٹ کر یا کسی کے عیب بیان کر کے آپ اصلاح نہیں کر رہے بلکہ اس کو دشمن بنا رہے ہیں اور اسے اور برائی کی طرف راغب کر رہے ہیں. ہمارے یہاں تو اصلاح سب کے بیچ میں شروع کر دیتے ہیں, محفل لگا کے. اچھا نہیں, اور اصلاح بھی نہیں ہوتی, اس کا مقصد اصلاح نہیں ہوتا, اس کا مطلب یا تو تانا مارنا ہوتا ہے یا آپ کو تھوڑا کمپلیکس میں ڈالنا ہوتا ہے یا جو بھی ہے, تو یہ غلط ہے. یا پھر آپ کے آپ جتنا ڈسٹینس ہے اس ڈسٹینس کو کم کرنا ہوتا ہے. آئی ڈونٹ نو, ہمارے لیے اصلاح سب سے بڑی دولت ہے امام حسن, یعنی کہ اللہ کے رسول سے ذات, صحابہ کرام اور اہل بیت, یہ وہ ہیں جن کی شخصیات جو ہے نا ہماری زندگی کا نمونہ عمل ہے, تو ان کو دیکھ کر ہم عمل. اچھا آج بھی ہمارے لیے ہمارے پاس ویسے دعا کی ریکویسٹ تھی یا بہت ساری دعاؤں کی ریکویسٹ آ رہی ہے, لیکن وہی ہمارے پاس پروگرام کی جو ٹائمنگ کی کمی ہوتی ہے. اس وقت نفیسہ صاحبہ تھی, انہوں نے دعا کہا تھا کہ ان کے بیٹے کی طبیعت بہت خراب ہے, اللہ تعالیٰ ان کو صحتیابی عطا فرمائے. اور پھر کیونکہ ہمارے پاس ٹائم کم ہوتا ہے, اس وجہ سے جو لوگ اس وقت پریشانی میں, مشکلات میں یا کسی بھی حوالے سے ان کو جو ہے پرابلمز ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کو, پریشانیوں کو اسی طرح حل کروائے. بالکل, آمین سم آمین. اور آپ سب کا بہت بہت شکریہ. سوال پوچھنے مولوی صاحب سے, انکل ہم لوگ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ ارے واہ, کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا انعام دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنا پسندیدہ بندہ بنا لیتا ہے اور بندے کو اللہ تعالیٰ تقوی عطا فرماتا ہے. تقوی کیا ہوتا ہے کہ بندہ گناہوں سے بچ جاتا ہے, اس لیے رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, ویری گڈ کوسچن, اچھا کیا آپ نے پوچھا بھائی, بہت اچھے, تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کی تشریف آوری کا. بڑی امپورٹنٹ ڈسکشن ہوئی, لیکن یہ امپورٹنٹ ڈسکشن اس وقت زیادہ اچھی لگے گی ہمیں کہ ہم اس سے کچھ سیکھ لیں, ہم سبھی کچھ سیکھ لیں, تھوڑا اپنے اوپر کنٹرول کریں, تھوڑا کنٹرول زبان پہ کرنے کی بھی ضرورت ہے, تھوڑا کنٹرول اپنے ایکشنز پہ بھی کرنے کی ضرورت ہے, اور تھوڑا سا جو ہمیں بڑوں نے سکھایا ہے نا اسے یاد رکھنے کی بھی ضرورت ہے. ہم تو بڑے ہو جاتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ اب تو زمانہ بدل گیا, مگر زمانے میں تمیز, تہذیب, لحاظ, مربت وہ اسی طرح ہی رہنا چاہیے جیسے آپ کے بڑوں نے آپ کو سکھایا. اپنا خیال رکھیے, ہم سب کو دعاؤں میں یاد رکھیے. آپ سے پھر ملاقات کریں گے. ٹیک کیئر, اللہ حافظ.